میرا نام اسرا جمال ہے اور میں دمام میں مقیم ہوں. میں نے PTCT 49 بیچ سے کیا اور آپ کی طرح میں بھی اپنی 2 بیٹیوں کو جو کہ 7 سال کی ہوں اسکول کریں. ہم اس سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. تو میں چاہوں گی حوریہ اگر آپ قرأت کر سکیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. میرا نام حوریہ سلمان ہے اور میں بیسکلی کراچی سے بلانگ کرتی ہوں، لیکن ابھی فی الحال ہم لوگ تھائی لینڈ میں مقیم ہیں اور میں بھی انسکول کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اپنے دونوں بچوں کو. ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. تو انشاءاللہ آج اس نشست کا آغاز ہم لوگ سورہ غاشیہ کی آیات سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. کیا تجھے اس ڈھانپ لینے والی کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن کچھ چہرے دبے ہوئے ہوں گے، مشقت کرنے والے تھکے ہوئے. وہ دہکتی آگ میں جا ملیں گے. انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا. ان کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہوگا سوائے کانٹے دار جھاڑی کے، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک سے بچائے گا. اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی محنت پر خوش، ایک عالی شان باغ میں جہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے. جزاک اللہ خیر حوریہ. آج کی محفل کا مقصد بھی کچھ یوں تھا کہ ہمیں سے ہر شخص یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں، اور اس میں ہمارے لیے سب سے اہم یہ بات یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کیا واقعی یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں رب کی رضا تک پہنچا رہی ہے کہ نہیں. اور آپ سب کی اس گروپ میں موجودگی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں نیچرل لرننگ یا تو اڈاپٹ کر چکے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس پروسیس میں کیونکہ یہ ہم سب کے لیے نیا ہے تو کچھ کہیں خدشات اور شک و شبہات آتے ہیں. تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ مزید کلیئرٹی چاہتے ہیں. اسی مقصد آج محفل ہم نے منعقد کی اور ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر محمد عابد علی کے لیے کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور وہ کچھ اس موضوع پہ ہم سے گفتگو کریں گے. اور آغاز میں آپ سے گزارش کروں گی اگر آپ اپنے کیمرہ آن کر لیں تو ہمارے لیے انٹریکشن اور بہتر ہو جائے گا اور جو ہے اور بہتر کمیونیکیٹ کر سکیں گے. جزاک اللہ خیر. سر چاہوں گی کیا بتائیں وہ کا آغاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ لوگوں کے سوالات جو آپ نے بھیجے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ بہت ساروں کے جوابات آپ کو خود ہی مل جائیں گے اور بہت سارے جو رہ جائیں گے I will attend to them as well. Probably اس سیشن میں نہیں اگلے سیشن. یہ نوائس آ رہی ہے بیک گراؤنڈ، اگر آپ لوگ اپنے اسپیکرز پلیز بند کر دیں. سر آپ لوگوں کو ابھی کلیئر آواز آ رہی ہے میری؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ اسرا آپ بتائیے گا آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے کلیئر آواز اور مائکس میوٹ ہو چکے ہیں. جی صحیح ہے. میرے نزدیک مسئلہ جو ہے وہ بیسیکلی فوکسڈ ہے کہ ہم ایک ایسے ڈائمنشن میں کھڑے ہیں جو ہمیں بڑی کنفیوژن کی طرف لے جاتا ہے.
اور وہ ڈائمنشن بہرکیف اسلام کا نہیں ہے. ابھی اس وقت بھی جو ہم جمع ہیں تو یہ ہمیں بے چینی ہے کہ ہم معلوم کریں کہ نیچرل ایجوکیشن ہے کہ. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا پہلے سوال اٹھا تھا آج سے 200-300 سال پہلے، کیا یہ سوال اٹھا تھا کہ نیچرل ایجوکیشن کیا ہے اور آرٹیفیشل ایجوکیشن یا پروگرامنگ کیا ہے؟ تو یہ کوئی الگ سے کوئی ایشو تھا نہیں. اور بیسیکلی ایجوکیشن واز ٹیکنگ پلیس نیچرلی. یہ تو 200 سال کا ڈیولپڈ ایشو ہے کہ جب مغرب نے یہ کلیم کیا کہ دا گاڈ از ڈیڈ اینڈ ناؤ وی کین کنٹرول دا ہول نیچر. ہم ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی ان کا یہ کلیم ہی اتنا سطحی اور اتنا لا معنی کہ سوچ کے حیرانی ہوتی ہے، جس سے ہم اتنے مروب ہیں مغرب سے. دے ور ٹوٹلی لیکنگ کامن سینس. ایک پوری دنیا کو وہ اپنے گرد دیکھتے تھے جو ان کے قابو میں نہیں تھے. ان کا یہ کلیم تھا کہ نہیں، ہم پوری دنیا کو ہم چلائیں. وی ڈونٹ ریکوائر گاڈ اینی مور. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم سب ایک بڑی کنفیوژن کی حالت میں گئے، اس لیے کہ ہم نے ان کا طریقہ کار فالو کیا ہے، مغرب کا طریقہ کار فالو کیا ہے. ان کے نظاموں میں ہم بول رہی ہے کہ پل رہے ہیں، پھول تو نہیں رہے، پل رہے ہیں. اور ہم ان سے اتنے مروب ہیں ہمارے ذہن کہ جو ان کا پرسیپچول فریم ورک ہے اس سے باہر ہم دیکھ نہیں پاتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہم کسی طرح اپنا ڈائمنشن کریکٹ کر لیں، اپنی سمت صحیح کر لیں، اپنا پرسیپچول فریم ورک جو ہے وہ ہم صحیح کر لیں، تو آٹومیٹکلی most of our questions will automatically be resolved. ٹھیک ہے. اب ہم یہ ہے کہ ہم مغرب اور نیچرل لرننگ یا آپ بولیے کہ جو قدرتی لرننگ ہے، جو اللہ کی فطرہ ہے، جو اللہ نے بنائی ہے، جو کہ اللہ بولتا ہے کہ بدلی نہیں جا سکتی. دین کو بھی فطرہ بولا گیا ہے. تو ہم جب تک اس ڈومین میں نہیں آتے ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. ابھی جو آیات بھی پڑھی گئی اصل میں وہ ہمارا ڈائریکشن، قرآن پورا کا پورا ہمارا ڈائریکشن کلیئر کرنے کے لیے، کریکٹ کرنے کے لیے. کچھ چیزیں ہیں مثال کے طور پہ کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کا آبجیکٹو ان ڈیپتھ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. مغربی تصور میں جس طرح اقبال بولتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. ہے بڑا زبردست شعر. تو کافر جو ہیں اس دنیا کے ڈومین سے باہر سوچ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کا وہ غم ہے ہی نہیں، وہ غم رکھنا ہی نہیں چاہتے، نہ وہ غم پالنا چاہتے ہیں. دین ان کا جو ہے یہ بس یہ جو دنیا کی صرف تھنکنگ ہے، دیٹ از دیئر ٹوٹل دین. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں یا کوئی صحیح کرتے ہیں تو ہمارا کیا خیال ہے؟ ہمارا چلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ جو آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے اس کا جواب دیں. کہ آپ لوگ جو ہیں پریشان کیوں ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لحاظ سے؟ آپ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ کوئی جواب دیں گے؟ سر میں ٹو بی آنیسٹ میں پریشان بچوں کی تعلیم کے حوالے سے نہیں ہوں. اصل میں پریشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس سسٹم میں رہ رہے ہیں، ہم جن بچوں کو ایجوکیٹڈ کہیں گے
اور ہم کہیں گے کہ یہ بہت ویلڈ ایجوکیشن ہے اور یہی ہونی چاہیے, وہ سسٹم ریکگنائز نہیں کرے گا اور اس سسٹم کے اندر ان کو آپریٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. اصل کنسرن میری یہ ہے. آپ سے سسٹم سے آپ کا کیا مراد ہے؟ آپ مروجہ سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ جی, جو سسٹم میں ہم مثال کے طور پہ وہ ایجوکیشن جو یہ حاصل کریں گے, وہ ایجوکیشن حاصل کر کے جب کہیں کام کرنے جائیں گے تو وہ کام کرنا یا ان کی ریکگنیشن ان کی اسکل سیٹ جو مانی جائے گی کہ ہاں جی آپ یہ پوزیس کرتے ہیں, وہ جس کرائٹیریا پہ جج کی جائے گی وہ نہیں ہے اویلیبل. اس میں اصل میں آپ نے پورا اپنا مدعا بیان کیا ہے. میں انالائز کرتا ہوں کہ آپ اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ مقصد تعلیم بھی اس میں آپ نے شامل کیا ہے. آپ کے جو ذہن میں مقصد تعلیم ہے اور آپ کے ذہن میں جو طریقہ تعلیم ہے اس کا آپ نے اظہار کیا. یہاں پہ آپ نے کیا آپ پی ٹی سی سی کے کورس سے گزرے ہیں آپ یا آپ؟ جی. اچھا, صحیح ہے. چلیں میں اس کا ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو جو ہے نا آئی ول اٹینڈ ٹو دس. ٹھیک ہے, لیٹ می آسک ادرز آلسو, آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے اس سیشن میں آنے کا؟ مقصد کیا ہے بچوں کو تعلیم دینے کا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگ بولے پلیز. یعنی آپ لوگ سب کو کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے نا, آپ لوگ جتنے بھی افراد ہیں یہاں پہ 33 سب کا مقصد ہے. سو دیر از نو وہ آپ لوگ بالکل ہی وہ نہ کریں. دس ول ہیلپ می, آپ بولیے کہ ڈیسائڈ ہاؤ آئی شوڈ پروسیڈ. میرے ذہن میں ایک تصور ہے, وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر جو ہے آپ لوگ اس سے ایگری کریں نہ کریں, نہیں کریں تو دین آئی ووڈ آلسو لائک ٹو further deliberate on that, اور ایگری کریں تو سر میں کہوں, جی جی سر پلیز. میں کہوں جی پلیز. سر, میرا جو شروع سے خیال ہے, جب میرے بچے اسکول جاتے بھی تھے اور جب میں نے اب چھوٹی بیٹی کو ودرا کرایا اب اسکولنگ, سر میرا جو خیال تھا شروع سے وہ تھا کہ جو گولڈن ایرا تھا اسلامک وے آف ٹیچر تھا وہ پڑھائی کا, یا پھر ماڈرن ٹائمز میں جو فن لینڈ جس طرح پڑھا رہا ہے, تو اس طریقے سے میرا دل تھا کہ 6-7 سال کی عمر میں بچے کو اسکول میں لیا جائے, نیچرل لرننگ سے اس کو آگے پڑھایا جائے, اور جو اسکرین اور موبائل ہے وہ گھر میں نہ دیا جائے. اگر ٹیکنالوجی سے انٹروڈیوس کرانا ہے تو وہ اسکول کی حد تک رکھا جائے, گھر آ کر ایکٹیویٹیز یا جو بھی آؤٹ ڈور گیمز ہیں وہ کی جائیں. لیکن سر جو میرا جو یہ خیال ہے, اس کو جو ہے وہ یونیورسٹی لیول پہ ریکگنائز نہیں کیا جاتا. تو ہم کوئی ایسا بورڈ یا انٹرنیشنلی پوری دنیا کے جو ہوم اسکولنگ پیرنٹس ہیں, مسلمز ہیں بیسیکلی, ان کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر ایسی کوئی ہم لوگ بورڈ بنا سکیں جس میں ہوم اسکولنگ کو ریکگنائز کیا جائے, اس نیچرل لرننگ کو. کیونکہ بعد میں نے جتنے بھی ہوم اسکولر سے بات کی ہے, کیونکہ میں نے نہیں ہوں ہوم اسکولنگ میں, لیکن میرے خواب ہیں اردو کو پروموٹ کرنا, اپنی زبان کو. بے شک زبانیں ہم سیکھیں, لیکن سر جو ہے ہمارا جو سارے جو ہوم اسکولرز ہیں وہ آخر میں جا کر او لیولز ہی کروا رہے ہیں, ان کو اسی طریقے پر اپنے بچوں کو لے کے آنا پڑ رہا ہے. بعد میں بے شک وہ ساری عمر, اور پھر ٹیوشنز بھی وہ اسی طرح دلوا رہے ہیں, بے شک وہ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں, اپنے طریقے سے پڑھا رہے ہیں, لیکن آخر میں وہ او لیولز ہی کروا رہے ہیں. میں نے اپنے بیٹے کو میٹرک کروایا اس وجہ سے کیونکہ مجھے آپ کی آواز کٹ گئی ہے. اچھا, نہیں میں تھوڑا سا اور اس کو اپنے سوال کو واضح کروں کہ آپ کا اینڈ آبجیکٹو کیا ہے in your coming to this program or in your worry سر کچھ لوگوں نے about. ریز کیے ہوئے تو ہم ان سے لے لیتے ہیں. ندا, ایک منٹ پلیز, ایک منٹ. اچھا, تو ابھی میں پہلے سوال کو ذرا زیادہ واضح کر دوں تاکہ اکارڈنگلی جواب دینا. کہ اینڈ آبجیکٹو ایجوکیشن کا یہ تو آپ نے چھوٹی چھوٹی اپنی وریز بتائی ہیں یہ, یا پھر آپ نے بتایا اس پروگرام اٹینڈ کرنے کا ہے, لیکن آپ جب بچوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں یا آپ جو ہیں بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی یا بچوں کی, تو آپ کا اینڈ آبجیکٹو کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے ہے؟
سر میں بولوں؟ جی جی پلیز بولیے گا. آپ اپنا نام سہیب. پہلے. سوری سہیب نام ہے میرا. ہاں سہیب جی. صاحب پلیز. اینڈ آبجیکٹیو جو ہے اس میں علم کی مطلب تعلیم دینے کی, ایجوکیشن دینے کی ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں. ان میں سے کچھ بہت سگنیفیکنٹ ہیں. جیسے ایک یہ ہے آبجیکٹیو کہ مطلب بچوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا آگے چل کے جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ بنانا ہے. ان کو یہ مطلب یہ میجر جو کچھ ڈائمینشنز ہیں وہ ان میں سے یہ آتی ہیں. پھر اسی کے سائڈ میں یہ ہے کہ ان کو ظاہر سی بات ان کو کچھ ذریعہ معاش تلاش کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی ان کو کوئی اسکل سیٹ دینا ہے. اور تیسری یہ کہ ان کو جس سوسائٹی میں آپریٹ کرنا ہے اس میں لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے, ان کی مطلب اپنا جو رول ہے وہ پلے کرنا ہے, ویلیو ایڈ کرنی ہے. تو یہ گول ہے, یہ اینڈ آبجیکٹیو. صحیح. چلیں سلمہ آپ بولنا چاہ رہی ہیں کچھ؟ سلمہ آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ کاشف صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا خیال ہے جب سے پی ٹی سی سی کیا ہے تو میرا خیال ہے بہت اچھی کلیئرٹی ملی ہے کہ نیچرل لرننگ کا ریئل پاتھ کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ سر سلمان کے ملنے کے بعد تو بہت آسانی ہوئی ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں جو زندگی کا مقصد ہے ہماری زندگی کا اور ہمارے بچوں کی زندگی کا, اس کو جس کام کے لیے خدا رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے اس کے ساتھ انٹر لنک کرنا ہے. تو یہ میرا خیال ایک بہت بڑی کلیئرٹی تھی جو کہ شاید ہمیں ہر روز ہیلپ کرتی ہے. جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم اس کام سے جو یہ بیسک ہمارا کویشچن ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, تو ہر دفعہ وی ٹرائی ٹو ایڈجسٹ. اور شاید اسی لیے اب ہم بچوں کو پہلے سے زیادہ سننا پسند کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں, اور پلس ان کی سیلف اویئرنیس بڑھانا چاہتے ہیں کہ وہ زندگی کو ایک بہتر ڈائمینشن کے ساتھ دیکھ سکیں. تو آئی گیس دیٹس آلویز ہیلپنگ اس. جزاک اللہ. جزاک اللہ. نائدہ آپ بولیں گے پلیز. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مین ریزن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تھا کہ جواب دہی کا احساس ہے جس کی وجہ سے ہم تربیت کر رہے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے جب ہم اس تربیت کے پیراڈائم میں جب ہم تعلیم آرٹیفیشلی دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر وہ جو مین پرپس آف تربیہ بانڈ اینڈ نوئنگ دا چائلڈ اور اس کی خود ہی کو ڈیمیج نہیں کرنا, یہ ہم کر دیتے. تو مین آئیڈیا میرا یہی تھا کہ اگر لرننگ نیچرل ہو سکتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو فکشن آتا ہے بچوں کو پڑھانے میں وہ نہیں آئے گا, تو تربیہ بھی آسان ہوگی, جواب دہی بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. دھیان امور ہے. اصل میں کوئی اگر ایشو ہے اور اس کو ہم روٹس سے ڈیل نہیں کرتے بلکہ اس کے ہم سطحی اس کے کوئی حل چاہتے ہیں جس کو فائر فائٹنگ بولتے ہیں, تو وہ ایشو حل نہیں ہوتا. یہ تو میں نے آپ کو ہر لحاظ سے, میں چونکہ کوالٹی سسٹمز کا لیڈ آڈیٹر بھی کوالیفائڈ لیڈ آڈیٹر ہوں, ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جب تک کہ روٹ کاز کو آپ ریموو نہیں کریں گے تو جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوگا. اور دس از واٹ مائی اسٹینڈنگ از کہ آپ جب تک روٹ سے کسی چیز کو حل نہیں کر دیں گے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم عموماً بہت سطح پہ کھڑے ہو کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, اور once you go to the roots and you resolve that, then you find that most of the problem is automatically resolved and it does not recur. یہ میرے نزدیک بہت ضروری اسپیکٹ ہے جس کو اس وقت جنرلی مسلمان بھولے ہوئے ہیں. ہم فائر فائٹنگ میں لگے ہوئے ہیں, وی آر ایموشنل, ہو ہاں یہ کر دو وہ کر دو یہ کر دو, لیکن وی ڈونٹ گو ٹو دا روٹ کاز. اور جب آپ دین کی بات کرتے ہیں, آپ لوگ آئی ایم شیور آپ لوگ سب جو ہے اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں گے اور اپنے آپ کو اسلام پہ پوری طریقے سے گامزن کی کوشش ہوگی, دین کو پورا فالو کرنے کا آپ کی خواہش ہوگی, جو کہ بہت ہی مزیدار دین ہے, بہت آسان دین ہے, بڑا زبردست دین ہے.
میں نے الحمدللہ ہمیشہ انجوائے کیا ہے فرام دا پرسپیکٹیو آف دین. جتنا میں نے دین میں ڈالا ہے اپنے آپ کو, میں ہمیشہ سیٹسفائیڈ ہی رہا ہوں. مجھے بڑا مزہ آیا اور میں بڑے زندگی میں آئی ہیو انجوائڈ دا لائف. اصل میں جس طرح بہن نے بولا, آپ کا کچھ چیزیں سوچیے. سب سے پہلے آپ کی ہر صحیح اس دنیا میں آخرت کی کامیابی کے لیے ہونی چاہیے. اگر آپ کی کوئی صحیح آخرت کے پرسپیکٹیو سے خالی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہیں پہ راستہ غلط لے لیا. ٹھیک ہے نا, جس طرح بولتے ہیں کہ دین ڈومینیٹس اوور ایوری تھنگ. یور دنیا, یور پریکٹسز, یور تھنکنگ. دین ایک مکمل سیٹ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے, اور اس نے کیا بولا, ہمیں حکم کیا دیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا, دین ہے کیا؟ دین از بیسیکلی ہاؤ یو لک ایٹ دا ورلڈ اینڈ ہاؤ یو پریکٹس. تمام آپ کی پریکٹسز اور آپ کا جو ویژن ہے, آپ کا جو کنسیپچل فریم ورک ہے, اگر وہ دین کے مطابق ہے, اس کو ہم بولتے ہیں قرآن کے مطابق ہونا, تو آٹومیٹکلی جو ہے آپ دنیا کو اس ڈائمنشن سے دیکھیں گے جو اللہ چاہتا ہے کہ جس ڈائمنشن سے ہم دنیا کو دیکھیں. تو ہماری سب سے بڑی جو وری ہے, آپ لوگ یہاں پہ 34 لوگ ہیں, کوئی مجھے گارنٹی کر سکتا ہے کہ اگلے لمحے یا یہ پروگرام ختم ہونے تک ہم سب کے سب زندہ ہوں گے؟ کوئی گارنٹی کر سکتا ہے؟ بچوں کے تو آپ بڑے بعد 10 12 15 سال کی آپ سوچ رہے ہیں. ہم یہ سوچیں کہ اگر ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے, کم از کم یہ تو کبھی ہم نے سیدھے راستے پہ اپنے آپ کو ڈال لیا تھا. ٹھیک ہے نا, سیدھے راستے پہ ڈال لیا, پھر اللہ سے امید ہے کہ راستے میں تو یا اللہ میں تو چل پڑا تھا, اب آپ جو ہے وہ آپ نے مجھے اٹھا لیا. ٹھیک ہے نا, لیکن سیدھے راستے پہ تو چل پڑا تھا. آئی ایم شیور اللہ رب العزت کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہیں سیدھا راستہ پکڑ لیں. اہدنا الصراط المستقیم. آپ ہر نماز میں اللہ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا ہے. صحیح ہے, تو سیدھا راستہ پکڑنا بہت ضروری ہے. سیدھا راستہ یعنی دین کے اندر آنا بہت ضروری ہے. اگر ہم دین سے باہر, قرآن کیا بولتا ہے کہ جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین چنا اس کا قبول نہیں کیا جائے گا, دین اس کا قبول نہیں کیا جائے گا. بہت ہی خطرناک وارننگ ہے ہمارے لیے. اور ہم اپنا پورا صبح سے لے کے شام تک کے اپنے پریکٹسز کو دیکھیں, اپنی تھنکنگ کو دیکھیں, تو ہم کتنا عرصہ ہے جو واقعی آپ بول سکتے ہیں کہ دین اسلام کے صحیح پرسپیکٹیو سے گزارتے ہیں. ہمارا جو اس وقت پرسپیکٹیو ہے وہ مغرب کا پرسپیکٹیو ہے جو اس نے ہمیں دیا. اس نے, ان کی تعلیم سے ہم گزرے, ان کے نظاموں میں ہم چل رہے ہیں. یہ میں نے ایک ینگ عالم دین سے امریکہ میں پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا زندگی سسٹمز کے بغیر گزر سکتی ہے یا سسٹمز فالو کرنے ضروری ہیں؟ ظاہر بات ہے ہر چیز میں اللہ نے نظام رکھا ہے. ہر چیز میں, ہر شے جو ہے وہ اللہ کے نظام کو فالو کر رہی ہے. ہر شے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نظام فالو کر, انسان جو ہے کوئی نہ کوئی نظام فالو کر رہا ہے. اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. جنگل میں بھی نظام ہوتا ہے, وہ جنگل کا نظام, اس میں بھی بہت دے آر ویری ڈسپلنڈ. وہ انسیکٹس ہوں, وہ اینیملز ہوں, وہ نباتات ہوں, وہ جو بھی ہوں, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے نظام کو فالو کرتے ہیں بہت اسٹرکٹلی. دے ہیو اے سسٹم فار دیم. ٹھیک ہے, دین میرے نزدیک وہ سسٹم ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا, مسلمانوں کے لیے وضع کیا, جس میں سب سے شروع ہوتا ہے کہ ہماری تھنکنگ کریکٹ ہو, ہمارا ڈائمنشن, ہمارا ڈائریکشن ہم صحیح متعین کر لیں. ٹھیک ہے, جب ہم بولتے ہیں کہ آخرت کی فکر, جو کہ بہت سارے پیغمبروں کی خصوصی صفت بتائی گئی تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام, فکر آخرت, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز میرے لیے ہے. میرے بچے تو پھر بھی پل جائیں گے, صحیح ہے, میری بیوی پل جائے گی, میرے ماتحت بھی پل جائیں گے میرے جانے کے بعد. اگر یہ میں بولوں کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے بچوں کا, میری بیوی, تو نعوذ باللہ من ذالک, میں اس چیز کا ڈینائی کر رہا ہوں کہ پالنے والا اللہ رب العزت.
सबसे पहली बात कि वी हैव टू करेक्ट आवर डायमेंशन, वी हैव टू करेक्ट आवर डायरेक्शन। में एक आपसे शेयर करना चाहूँगा एक स्लाइड। नज़र आ रही है आपको स्लाइड? जी। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक आदमी बोल रहा है ये 9 है और एक आदमी बोल रहा है ये 6 है। ये क्यों हो रहा है? ये जाविये नजर का फर्क है। जाविये नजर है ना, जिस जाविये पे आप खड़े हैं उसी जाविये से चीज़ों को आप देखते हैं। जो 6 है वो एग्जैक्टली नीचे खड़ा हुआ, उसको 6 नज़र आ रहा है, ये सही है, और जो उसके हट के है उसको कुछ और नज़र आ रहा है। तो जाविया नज़र इज़ probably the very basic requirement which we have to correct. We have to come to the correct dimension from where we can look at each and every aspect of life in the correct way. ये दीन का मफहूम जो मैं समझाऊँ, अपने ज़ाविये नज़र को दुरुस्त करना जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा खालिक हमसे चाहता है। क्या ख्याल है आप लोगों का? अगर ये ज़ाविये नज़र गलत होगा, हम ज़िंदगी के इश्यूज़ रिजॉल्व कर सकेंगे फ्रॉम द करेक्ट पर्सपेक्टिव? कोई पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? कोई सलूशन तो निकल आएगा लेकिन वो सही नहीं होगा। जी उससे जी, कोई और मसला क्रिएट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली कि सलूशन निकल आएगा, लेकिन वो उस ज़ाविये के लिहाज से सलूशन होगा, ठीक है ना। वो थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाएगा, 9 जिसको नजर आ रहा है थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाएगा, लेकिन वो सलूशन जो है वो उस ज़ाविये के लिहाज से होगा। और जो अगर आपका डायमेंशन सही है तो फिर जो आपका एनालिसिस होगा और जो आप सलूशन देंगे वो सही तरीके से होगा। आई होप कि आप लोग यू आर अप्रिशिएटिंग व्हाट आई वांट टू से कि वी हैव टू एक्चुअली प्लेस आवरसेल्व्स इन द राइट dimension. Only then we can analyze things correctly, and then the solutions that we present from that dimension will be from that perspective. And I mean, this is but logical. इसमें बड़ा rocket science नहीं है। तो आप बताइए कि इस वक्त हमारे जो मसाइल हैं, are we correcting at the right dimension, or do we do the right analysis? Do we reach at the right conclusions? क्या ख्याल है आप लोगों का? हमारा इस वक्त डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन हमने कहाँ से लिया है? बेसिकली हमने मगरिब से लिया है या फिर हमने उलेमा से लिया है? अपना जो डायमेंशन है वो उलेमा से लिया है, ठीक है। ये क्या आपका आलिम दीन जिससे आप मुतासिर हैं और जिसको आपने पूरी तरह से अपना लिया है, आखिरत में आपकी जिम्मेदारी लेगा? अगर आपका आलिम दीन या वो उलमा या वो सिस्टम जिस पे आप हैं वो जिम्मेदारी आखिरत में नहीं लेगा, तो व्हाट डज द कॉमन सेंस इज? इसका कोई मुझे सलूशन देंगे? अपनी जिम्मेदारी खुद लें। सॉरी, कम है? जब हिसाब हमसे लिया जाएगा, जब जिम्मेदार हम अपने अमल के हैं, तो जाहिर है कि हमारी मतलब फैसला भी हमारा ही होना चाहिए। अब और हमें ये बताइए कि आपके सामने पास पर सलूशन क्या है? आप तो इस निज़ाम में रह रही हैं, इनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, उलमा पे डिपेंडेंट हैं, इल्म दीन उनसे सीख रही हैं, ठीक है, तो फिर इशू कहाँ आ रहा है? डिपेंड किसी पे करना किया जाए और निज़ाम वो फॉलो किया जाए, जो निज़ाम वो फॉलो किया जाए।
جو اللہ نے سب سے زیادہ جس کو سرٹیفائڈ کر دیا ہے کہ یہ نظام صحیح ہے، یہ پرسپیکٹو صحیح ہے اور یہ کتابیں صحیح ہیں، ظاہر ہمیں معلوم ہے وہ چیزیں، تو ہم انہی کو فالو کریں گے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ بولے نظام، اب کس نظام کو آپ فالو کریں گے؟ آپ کے سامنے کیا چوائس ہے اس وقت جو ایگزسٹ کرتی ہو؟ اسلام اور سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ اسلام وسلم۔ نہیں تو اسلام تو علماء بھی اسلام بتا رہے ہیں آپ کو، جو علماء جن میں آپس میں بہت ڈفرینسز بھی ہیں، جن کی تھنکنگ 180 ڈگریز اپوزٹ بھی ہے، وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں اسلام، وہ تو آپ کو اسلام بتا رہے ہیں۔ پھر مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ Do you think we are thinking correctly presently, or are we in a confused state, highly confused state? کیا سر ہم خیال ہے آپ کا؟ سیکنڈ ہینڈ نالج پہ ہم نا ڈپینڈ کر دیتے ہیں، ہم چیزیں دنیا کی چیزیں سیکنڈ ہینڈ لینا پسند نہیں کرتے، ہم ایک چھوٹی سی چیز رکھ بھی لیں گے تو ہم چاہیں گے فرسٹ ہینڈ لیں، لیکن ہم اسلام کے معاملے میں بالکل کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے اور سیکنڈ ہینڈ نالج پہ ہم نے آرام سے جو ہے وہ ڈپینڈ کر لیا ہے۔ نہیں تو فرسٹ ہینڈ نالج آپ کس طرح کریں گے حاصل کریں گے؟ اللہ کی کتاب ہے ہمارے سامنے ظاہر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمارے سامنے۔ میں اس نتیجے میں اصل میں آپ لوگوں کو پہنچانا چاہ رہا تھا۔ میں خود اس نظام سے گزرا ہوں، لیکن بچپن سے میں نے اس پہ بڑا غور کیا ہے، اور پھر 95 سے میں ایجوکیشن میں انوالو تھا۔ مجھے تھا کہ میں نے کچھ انٹلیکچوئل سے یہ سوال پوچھا تھا، ان دنوں بڑا زور تھا اسلامی نظام اسلامی نظام، تو ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ بتائیے جب ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا کون سا نظام ہے جسے ہمیں درست کرنا پڑے گا یا ایوالو کرنا پڑے گا؟ تو ان کا جو جنرلی خیال ہوتا تھا تقریباً سب کا، وہ یہ تھا کہ ہمیں سب سے پہلے نظام تعلیم و تربیہ درست کرنا ہوگا، اور جب نظام تعلیم و تربیہ کے آگے آپ جو ہے پھر دوسرے نظاموں کی بات کر سکتے ہیں۔ تو بہر کہ میں 95 سے اس میں انوالو تھا، مجھے تھا کہ اس وقت میرے اتنا ذہن کلیئر نہیں تھا، لیکن واٹ آئی نیو واز کہ وی ور فالوئنگ اے ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم، اور دس سسٹم واز ہائیلی فالٹی۔ وہ پورا آبزرو کرتا تھا، میرے جب بچے گئے اسکولوں میں داخل ہوئے، تقریباً 90 کی بات ہے یہ، تو I could observe the way they were being educated. I was not at all satisfied with the way. So 95 سے I started rigorously working on that. ہم نے کچھ ادارے قائم کیے تھے کراچی میں، ہمیں ادارے قائم کیے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی نظام تعلیم کو وضع کیا جائے۔ بہرکیف مسئلہ یہی تھا کہ جو ہمارے اور دوسرے ساتھی تھے ان کی اپنی تھنکنگ تھی، میری اپنی تھنکنگ تھی، اینڈ وہ ادارے گو کہ ابھی بھی کام تو کر رہے ہیں، وہ ادارے چل رہے ہیں، لیکن ان کا جو ڈائریکشن تھا وہ اس کا فوکس الگ تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے اسلام کو سمجھ لیا اور اب ہمیں کتابیں جنریٹ کرنی ہیں۔ انہوں نے مین جو فکر تعلیم تھی اس کو زیادہ اس پہ غور نہیں کیا کہ whether the system we were following was correct as far as methodology was concerned or as far as the basic concept was concerned. بہرکیف وہ ادارے، تو پھر میں نے اس چیز کا احساس کیا کہ اس وقت میں صرف کیونکہ میرا تعلق مرچنٹ نیوی سے ہے اور 40 سال الحمدللہ میں نے مرچنٹ نیوی میں گزارے ہیں، لیکن یہ فکر جو ہے مسلسل میرے پیچھے کرتی تھی، اور میں پھر اس نتیجے میں پہنچا کہ جب تک میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کروں گا تو یہ نہ ادارے سنیں گے، اس لیے کہ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز جسٹ بیچلر، میں نے بی اے کیا تھا 1982 میں، 73 میں آئی ڈیڈ مائی انٹر، دین آئی جوائن مرچنٹ نیوی ان 74، اور ان 82 آئی ڈیڈ مائی بیچلرز، مجھے تھا کہ آگے پڑھنا ہے مجھے۔ بہرکیف پھر وہ ادارے ہم نے قائم کیے تو وہ میں نے یہ دیکھا کہ بھئی وہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اداروں پہ میں زیادہ انفلوئنس نہیں کر پاتا، اس لیے کہ آئی ایم ناٹ ایجوکیٹڈ۔ Then I decided to educate myself. I did my MBA in 2002 which was a beautiful course from the perspective کہ مجھے معلوم ہوا کہ دنیا کیا کر رہی ہے،
دنیا کی سوچ کیا ہے. And then I did my PhD from between 2006 and 2011. And that was, alhamdulillah, very beneficial for me, very rejoicing as well. I did a lot of review of different literature. اور چیزیں جو ہیں الحمدللہ پھر کھلتی چلی گئی. پھر ہوم اسکولر سے میرا پالا پڑا 2007-8 میں. 2007-8 میں میرے ہوم اسکولر سے پالا پڑا. ان کی مجھے وریز، ان سے میری بڑی لمبی ڈسکشنز چلی جو میرے بلاگ میں ہیں tarbiyaforum.wordpress.com پہ. اس میں تمام ہمارے وہ ای میل کے تھرو چلتے تھے ڈسکشنز. اور دیٹ از آئی تھنک ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری بیسک. اگر آپ جا کے میرے بلاگ میں دیکھیں. بہر کیا ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے شروع سے یہی تھا کہ بھی آئی شوڈ ناٹ بی انفلوئنسڈ ایکسٹرنلی. ٹھیک ہے، میں نے بڑے بچپن سے قرآن کو پکڑا تھا اور میرا جو بیس تھا وہ قرآن تھا. اس لحاظ سے تھا کہ جو چیز قرآن سے مطابقت رکھتی تھی آئی ووڈ ایکسیپٹ دیٹ. وہ حدیث ہو کوئی بھی ہو، حدیث تو ہر قسم کی حدیثیں کوٹیڈ ہے. ایون جو علماء ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں اس میں بھی ہم بلائنڈلی فالو نہیں کر سکتے جب تک کہ اگر وہ قرآن سے کانٹریری ہوں. بہرکیف قرآن و سننا جو پریکٹیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پریکٹس کیا، دیٹ از ایز گڈ ایز قرآن سننا. تو اس پہ میرا فوکس رہا. دوسری چیز جو تھی، اللہ نے مجھے نیچر سے بہت قریب رکھا تھا بچپن سے. آئی کوڈ آبزرو نیچر ویری ویری کلوزلی. جو کاز اینڈ افیکٹ کا جو اقبال بولتے ہیں نا، کیا اقبال کا جو کنسیپٹ ہے کاز اینڈ افیکٹ کا ہے کہ جس طرح کرو گے اس طرح بھرو گے. کازز بہت ضروری ہیں افیکٹ پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا تو کوئی سامنے آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ جان نماز میں بیٹھے دعا مانگ رہے ہو اور حالات چینج ہو جائے. یو ول ہیو ٹو پریکٹیکلی ورک فار دیٹ. یہی ہم سے ریکوائرڈ ہے اللہ کی. تو جس طرح آپ نے بولا قرآن is one of the major sources of correcting your dimension. The second source, what I see, بلکہ اس سے بھی پہلے ایک سورس ہے الستو بربکم والی آیات ہے. اللہ نے آپ کو پروگرام کیا ہوا ہے. آپ کے اندر پورا رب کا کنسیپٹ اللہ نے ڈالا ہوا ہے آپ کی پیدائش سے پہلے. آپ کی جین یا آپ کی یہ وہ ہے نا، وہ سورہ الاحزاب کی ہے آیت میں خل 172 173 جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے جو ہے تمام ذریات کو نکالا گیا اور ان سے پوچھا گیا الستو بربکم. انہوں نے بولا قالوا بلا، شاہد ہم اپنے پر گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ نے بولا کہ میں نے تمہیں اس لیے بتا دیا ہے کہ تم آخرت میں یہ نہ کہو کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، یا یہ بولو کہ ہم سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ غلط راستے میں پڑ گئے تھے جو ابھی ہمارا تو ہم بھی پھر غلط راستے میں پڑ گئے، یہ بہانہ نہ ہو. تو بیسیکلی each one of us carries this very basic programming جس کو آپ کامن سینس بھی بول سکتے ہیں. ہماری جو بالکل کامنسٹ آف دا کامن سینس جو ہے وہ اللہ رب العزت کی کریٹڈ ہے. صحیح ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کامن سینس تقریباً سب کی ایک ہی ہوتی ہے میجرلی. باقی جو اور ہیں تصورات میں ہم جب کھو جاتے ہیں یا آپ بولیے کہ ہم کسی کو اندھی فالو کرتے ہیں تو وہ ہم کامن سینس کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور پھر ہم اندھی جو ہے تقلید کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سورس میں بولتا ہوں قرآن سے بھی جو پہلی ہے وہ اللہ الستو بربکم والے جو اللہ نے علم ہمیں دیا ہوا ہے، جو ہمارے اندر ودیت ہے. صحیح ہے، اور اس کو سب مانتے ہیں. ایون پلیٹو جو کہ گریک تھا وہ بھی اس کا یہ کہنا تھا کہ علم آپ کے اندر موجود ہے اور جو ہم جتنی پریکٹسز کرتے ہیں تعلیم کی وہ اس علم کو باہر نکالنا ہوتا ہے. یہ بہت اصل میں میرے ذہن میں تو بہت کلیئر ہے. مثال کے طور پہ جتنا بھی آپ کرتے ہیں، جتنی بھی آپ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا آپ انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں آپ کے اندر سے جو ہے وہ جو اصل بولیے کہ میگنیفائنگ گلاس ہے وہ آپ کے اندر ہوتا ہے اور وہ پہچان رہا ہوتا ہے. یعنی یو آر ریکگنائزنگ تھنگس. جب آپ کوئی بھی بات کتنے سے کتنے کمپلیکیٹڈ علم بھی ہو، وہ اگر آپ کو بالکل اس کے بیسک ہی نہیں معلوم
تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آگے تو بڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو دا تھنگ از آلریڈی دیئر, یو آر ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ, آپ کے اندر اللہ نے تمام علوم میرا اپنا یہ بلیف رکھے ہوئے ہیں, اور جب آپ کے سامنے وہ ریپروڈیوس کیے جاتے ہیں تو یو ریکگنائز دیم. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو میرے نزدیک ہے, 3 چیزوں میں جو تیسری چیز ہے وہ نیچر ہے. وہ نیچر ہے, اور اللہ نے کیا بولا ہے کہ دین جو ہے وہ عین فطرہ ہے جس پہ انسان پیدا کیا گیا ہے, اور اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پکڑ لیں تو آپ کے سامنے جو ہیں راستے کلیئر ہوتے چلے جاتے ہیں. قرآن کا اسلوب آپ دیکھیے کہ قرآن کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کرتا. بھئی عام کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک ٹاپک لیا اور اللہ نے اس میں سیر حاصل بحث کی. قرآن ہر چند آیات بعد اپنا وہ بدلتا چلا جاتا ہے, اپنا سبجیکٹ بدلتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا بولا گیا ہے قرآن میں, کیا ہے, آیات ہیں, نشانیاں ہیں. اگر آپ علم جنریٹ کر رہے ہوتے تو نشانی نہیں بولتے, تمہارے لیے علم ہے, تمہارے لیے نئی باتیں ہیں. قرآن آیات ہیں, ریمائنڈرز ہیں, نشانیاں ہیں. نشانیاں یا ریمائنڈرز کس چیز کی ہے؟ جو اللہ نے جس پہ ہمیں پروگرام کیا ہے, جس پہ اللہ نے انسان کو قائم کیا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن از جسٹ ریمائنڈرز, اور اللہ رب العزت چونکہ ہمارے خالق ہیں اینڈ ہی نوز اس ان اینڈ آؤٹ, تو اللہ رب العزت جو ہے اسی طرح قرآن کو لے جاتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں, اور ہم ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کو دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس پہ غور کیجئے گا. میں بڑا پریشان ہوتا تھا بچپن میں کہ یہ کیا کتاب ہے, اس میں تو کوئی ایک سبجیکٹ پہ سیر حاصل بحث ہی نہیں ہو رہی, یہ اب چینج ہو گیا سبجیکٹ, اب چینج ہو گیا. تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا ٹل آئی ریئلائز کہ قرآن کا اصل میں مقصد ہی ہمارا یہ ریمائنڈرز ہیں, چھوٹے چھوٹے شارپ ریمائنڈرز ہیں کہ ہم جو ہیں چیزوں کو رائٹ پرسپیکٹیو سے. اللہ بولتا ہے میں نے تمام مسالے دے دیے قرآن میں, 2-3 جگہ بولا گیا کہ تمام کے تمام مسالے ہم نے دے دیے. تو بیسیکلی قرآن کریکٹس یور ڈائمینشن. ٹھیک ہے. which in a dimension I believe already exists when you are born. اس کو قرآن جو ہے واضح کرتا ہے, اس کو اور کلیئر کرتا ہے, اور آپ پھر قرآن کے ڈائمینشن سے چیزیں دیکھنے شروع کرتے ہیں. میں بڑے بچپن سے علماء کو بھی پڑھتا رہا تھا, جیسی کتابوں قرآن وغیرہ, لیکن میں جو آگے متاثر ہوا اصل معنوں میں وہ میں تقریباً جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا, اینڈ مجھے جب زبردستی اقبال پہ ڈالا گیا. مجھے اقبال سے زیادہ شناسہ بھی نہیں تھا. ہم بچپن میں جو ہم نے پڑھا تھا آپ کے شکوہ جواب شکوہ, اس کے اشعار میں مسلسل دہراتا پوری زندگی میں نے دہرائے. اقبال میں بڑے پیارے پیارے اشعار ہیں اس کے, اور میں دہراتا تھا. لیکن جب میں پی ایچ ڈی میں, جب میری ملے سپروائزر نے, اور ایک یوگینڈا کے سپروائزر تھے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں, انہوں نے زبردستی مجھے اقبال پہ ڈالا کہ نہیں تم اقبال لوگے. میں ان سے لڑتا رہا کہ ابھی میں اقبال کے بارے میں جانتا نہیں ہوں, اور آپ میں اقبال پہ لکھوں گا اور آپ تھیسس میری پاکستان بھیجیں گے, اور مجھے جو ہے وہ چت کر دے گا وہاں کا جو سپروائزر ہو, وہاں کا جو ایگزامنر ہوگا, اس لیے کہ وہ اقبال پہ ایک سے ایک پاکستان میں ماشاءاللہ پہلوان موجود ہے. تو وہ لوگ اڑ گئے, اور میں بھی کافی دنوں تک اڑا رہا, لیکن پھر میں نے ہتھیار ڈال دیے. اینڈ آئی ٹوک اقبال's educational thought as one part of my PhD. اور الحمدللہ اللہ یہ راستہ دکھانے والے ہیں, جس طرح میں نے آپ سے بولا کہ دعا اہدنا الصراط المستقیم. تو وہ میں نے جب اقبال کا پڑھا تو I was amazed, and what I could discover was Iqbal was an extremely intelligent person. اور میں بڑا حیران ہوتا تھا جب میں اقبال کو پڑھتا تھا, بولتا تھا یہ تو آیت ہے, یہ تو قرآن کی آیت میں دیا ہوا ہے, تو قرآن کے. And then I was told, and then I discovered کہ اقبال کو 6 سال کی عمر میں قرآن میں ڈال دیا گیا تھا. اقبال جب 6 سال کے تھے تو میر حسن صاحب, استاد میر حسن ان کے تھے,
انہوں نے اقبال کو قرآن میں ڈالا، پرشین میں ڈالا، عربک میں ڈالا اور اردو میں ڈالا 6 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے، اردو، پرشین اور عربک جو ہے یہ اقبال اس سے انٹروڈیوس ہوئے، اور اقبال تقریباً زندگی بھر، یعنی 14 سال کی عمر کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ہے بہت ریگولرلی قرآن پڑھا کرتے تھے، صبح فجر سے پہلے یا فجر کے بعد. تو ان کے والد جو ہے دیکھتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے. تو ایک دفعہ ان کے والد نے بولا کہ بیٹا قرآن اس طرح پڑھو کہ جیسے وہ تم پہ نازل ہو رہا ہے. تو اقبال بولتے ہیں کہ اس وقت سے قرآن مجھ پہ کھلنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ قرآن جو ہے وہ ہر شخص سے کلام کرتا ہے، اللہ کی ہر بندے سے کلام کرتا ہے. اگر آپ اس طرح لیں کہ مجھ سے کلام اللہ رب العزت کر رہے ہیں، اور حقیقت ہے اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے. نماز میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھاؤ. ٹھیک ہے، تو اللہ پھر بولتے ہیں، آپ آگے جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اللہ آپ سے گفتگو کرتا ہے کہ بھئی یہ ہے تمہارے لیے سیدھا راستہ. اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جھک جاتے ہیں، رکوع میں چلے آتے ہیں کہ اللہ میں نے مان لیا، آپ نے جو ہدایت دی ہے، جو یہ مجھے انسٹرکشنز دی ہیں، آئی ایگری ود دیٹ. ٹھیک ہے، تو اقبال کا جو کمال تھا اللہ کی طرف سے تھا، جو کہ بڑا امیزنگ تھا کہ وہ بچپن سے قرآن میں پڑھے ہیں، انہوں نے عربی بھی سیکھی ہے، اور وہ قرآن میں ڈوب جاتے تھے. یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اقبال قرآن میں ڈوب جاتا تھا. جب قرآن پڑھتا تھا قرآن میں ڈوب جاتا، تو بندہ روتا کیوں تھا؟ آپ بتائیے کہ آپ نے کتنے علماء دیکھیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے زارو قطار رو رہے ہو؟ اقبال کیوں روتا تھا؟ بہت ساری اس کے پیچھے اسپیکٹس ہیں جس کی وجہ سے روتا تھا. اس لیے کہ وہ قرآن وہ اللہ سے کلام کرتا تھا، وہ ندامت میں بولیے کہ حق کی ریئلائزیشن میں جو ہے وہ میں آپ سے یہ نہیں بولا اقبال کی تبلیغ میں نہیں کر رہا، میں آپ کو سے بتا رہا ہوں کہ جس بندے سے متاثر ہوا تو میں کیوں متاثر. ٹھیک ہے، ہم اقبال کو اگر جو ہمارے علماء کا اس وقت ڈسکرپشن آف مسلم اس سے دیکھیں تو آپ کو اقبال جو ہے شاید ایک عام آدمی نظر آئے یا اس سے بھی بدتر نظر آئے، اس لیے کہ ہم علماء کے ڈیفینیشن سے اقبال کو دیکھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ قرآن کے ڈیفینیشن سے دیکھیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب جو ہے وہ کریٹیک بھی تھے اقبال کے، اور بڑے جید عالموں میں ان کا شمار ہوتا ہے اس زمانے کے. عربی میں بہت مہارت رکھتے تھے، وہ اقبال سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور انفلوئنس تھے. یہی مولانا مودودی نے اقبال کے بارے میں بولا ہے کہ اقبال قرآن سے دیکھتا تھا اور قرآن سے سوچتا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ قرآن کی نظروں سے دیکھنا. دس از واٹ از ریکوائرڈ، دیٹ از دا کریکٹ ڈائمینشن. ہمارے جو اب آپ یہ میں نے آپ کو سب یہ باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ اب ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا ہم جب ہم یہ پریشانیاں لے کے گھوم رہے ہیں بچوں کے سلسلے میں، آر وی looking from the Quranic dimension, are we looking from our deen's dimension کہ ہمیں یہ پریشانیاں جو ہے ہمیں لاحق. ٹھیک ہے، اچھا یہ سب میں نے باتیں آپ لوگوں کو پریشان کرنے ہی کے لیے کہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب تک آپ پریشان نہیں ہوں گے، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ امریکہ کے ایک عالم دین، ینگ عالم دین، دنیا میں بڑا مشہور عالم دین ہے وہ، ان سے میں نے یہ بولا کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ ہم 58 مسلمان ممالک ہیں، یہ میں 2015 کی بات کر رہا ہوں کہ ہم 58 مسلمان ممالک ہیں. آپ مجھے بتائیے کہیں ان ممالک میں یا کہیں ان کے کونے کھانچوں میں مربوط طریقے سے اسلامک سسٹمز کو وضع کرنے کے لیے کام ہو رہا ہو؟ کہیں بتا دیں کہ ہو رہا ہے. بھئی دیکھیں یہاں پہ ایجوکیشن پہ ہو رہا ہے، یہاں پہ فائننس میں ہو رہا ہے، یہاں پہ اکنامک میں ہو رہا ہے. کوئی ایک کونا کھانچا بتا دیجئے. تو ماشاءاللہ وہ ذہین آدمی ہے، وہ بھی وہ خاموش رہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے بولا کہ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ انالائز کیا آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ نظام ہیں جو دین اسلام پہ قائم نہیں ہیں بلکہ ان کی ضد ہیں، ان سے ہم اتنے کمفرٹیبل ہیں، مطمئن ہیں، یا اتنے آپ بولیے کہ
ان پہ چلنے میں ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. ہاں اسلام بھی ڈھونڈ لیں تو اچھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کوشش ہی نہیں کر رہے، ہم ان نظاموں کو اپنے لیے زہر سمجھ ہی نہیں رہے. تو میں نے ان کو ایک مثال دی کہ اچھا دیکھیے کہ میں آپ سے بولوں کہ بھائی یہ زہر لے لیجئے، آپ یہ زہر کھا لیجئے، آپ تو مجھے جانتے ہیں، یہ زہر آپ کھا لیجئے. آپ زہر کھا لیں گے، آپ نہیں کھائیں گے. پھر میں بولوں کہ اپنا دوستی کا واسطہ دوں آپ سے، اور بولوں کہ بھائی میرے پیارے زہر کھا لو، آپ پھر بھی نہیں کھائیں گے. پھر میں آپ سے دھونس میں بولوں کہ آپ زہر کھا لیں، آپ پھر بھی نہیں کھائیں گے. پھر میں آپ کا پسٹل نکال کے آپ کے سر پہ رکھ دوں اور بولوں اب تو آپ کو زہر کھانا ہوگا، تو کیا آپ زہر کھا لیں گے؟ پھر بھی آپ نہیں زہر کھائیں گے. پھر آپ کوئی ایکشن کریں گے کہ بھائی کسی طرح اگر 2% بھی چانس ہے تو میں بچ جاؤں. ایک طرف زہر اور ایک طرف پسٹل ہے، تو آپ کوئی ایکشن کریں گے. تو انہوں نے بولا ہم اسی وقت موٹیویٹ ہوں گے نظاموں کے لیے جب ہم ان نظاموں کو اپنے لیے آخرت کی ناکامی یا زہر سمجھیں گے، اس وقت ہم موٹیویٹ ہوں گے. لیکن ہم اس لیول پہ تو آ ہی نہیں رہے. ہم تو بڑے کمفرٹیبل ہیں، ہمیں پریشانی ہے بچے کو نوکری کس طرح ملے گی، بچہ یہ کس طرح کرے گا، بچہ وہ کس طرح کرے گا، یہ ہماری پریشانیاں ہیں. یونیورسٹی میں داخلہ کیسا ملے گا. لیکن ہم جو اصل اس نظام تعلیم و تربیہ کا جو ڈیمیج ہے اس کو ہم اسیس کر ہی نہیں رہے. اور ہم یہ بالکل ہمیں فکر ہی نہیں کہ آخرت میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، ہے نا. اگر ہمیں یہ فکر ہوتی کہ ہم اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے تو ہم پھر تھوڑے موٹیویٹ ہوتے، تھوڑی ہلچل ہمیں مچتی کہ یار پھنس تو گیا ہوں، میں زمانے پیدا ہوا. لیکن یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو پروو مائی سیلف ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آئی ڈیڈ مائی بیسٹ. ٹھیک ہے، نظام کی مخالفت میں یا نیا نظام قائم کرنے کے لیے میں نے اپروچ لیا رب العزت. تو پھر آپ اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دیں گے. صحیح. ہم تو بڑے، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں تو ہم ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں قرآن. مجھے ابھی تک آج تک ثواب کی ڈیفینیشن نہیں سمجھ میں آئی کہ ثواب کی ڈیفینیشن ہے کہ ثواب وہ ہے کہ اللہ کو جس سے فائدہ ہوتا ہو، یا ثواب وہ ہے جس سے بندے کو فائدہ ہوتا ہو. اگر بندے کو فائدہ ہوتا ہو تو ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں ثواب کی خاطر، تو ہم تو آپ بولیے کہ ہمیں تو فائدہ ہی نہیں ہو رہا، ہم تو الٹے بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ان چیزوں کو اقبال نے ماشاءاللہ جو ہے بڑا اچھا ڈیفائن کیا ہے. اقبال جو ہے، اقبال ایک چیز بڑا واضح کرتے ہیں، اور وہ یہ بولتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. یہ کوئی آپ کو پیغام دے رہا ہے یہ شعر کو، اس پہ بات کرنا چاہیں گے، اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں گے؟ یہ قرآن کی کون سی آیت سے لیا گیا ہے؟ سر مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو آیت ہے نا، خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو وہ قوم ہو جو لوگوں کے لیے اٹھائی گئی ہو، حکم دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو. یعنی ہمارا جو کام ہے اور ہمارا جو مقصد ہے زندگی کا، وہی تمام اقوام سے بالکل ڈفرینٹ ہے، کہ ہماری ساری صحیح آخرت کی ہو، اور ہم لوگوں مطلب جو دنیا ہے اس کو بھی اسی طرف لانے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. صحیح بولا آپ نے بالکل. ایک قرآن کی بڑی چھوٹی سی سورہ ہے، اور بچپن میں مجھے چیز سمجھائی تھی ہمارے استاد، اللہ کو جنت بخشے، جو بھی قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت میں، اس قسم کی عبادت، خدا کی بات نہیں کر جس قسم کی خدا کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس قسم کی خدا کی عبادت کرنے والے ہو جس قسم کی، یعنی میرا جو اللہ ہے وہ بالکل ایک الگ جو ہے نا ہستی ہے، الگ چیز ہے. لیکن تم لوگ جو جس قسم کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارا اللہ مجبور ہے، جو اس وقت ہم نے بھی بنا ڈالا کہ ہم یہ کریں گے تو اللہ بڑا خوش ہوگا. اللہ کیا خوش ہوگا؟ ٹھیک ہے، اللہ خوش اس وقت ہوگا جب آپ کو فائدہ ہو رہا اس چیز سے.
صحیح ہے نا. تو ہم نے ہماری ڈیفینیشنز ہیو ٹو بی ریوزٹڈ کہ نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے, اس طرح ثواب کیا ہے. یہ سب ڈیفینیشنز جو ہیں ہم نے بہت ناقص لی ہیں, اور ہم نے یہ ڈیفینیشنز مغرب سے نہیں بلکہ غیر مسلمان قوموں سے ڈیرائیو کی ہیں. ٹھیک ہے. میں جب چھوٹا تھا 6 سال کا تھا تو مشرقی پاکستان, اس وقت پاکستان کا حصہ تھا, اس میں ایک شہر تھا کشتیہ, اور وہاں پہ ہم کچھ عرصے کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے رہے تھے. تو جس گھر میں ہم تھے اس کے آگے مندر تھا, ایک ہندوؤں کا مندر تھا, اور وہاں سے ہم گزرتے تھے اور ہم ان کے منتر سنتے تھے. تو میں اس وقت بھی ہنستا تھا کہ کیا کر رہے ہیں, منتر کیا ہے, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, اللہ کا کیا پیغام, اللہ کو فائدہ ہو رہا ہے یا آپ کو فائدہ, کوئی کسی کو فائدہ ہو رہا ہے. منتر جو پڑھ رہا ہے, جو لا یعنی چیز ہے, نہ وہ خود سمجھ رہے ہیں, نہ وہ منتر پڑھ رہے ہیں کہ ان کا جو خدا بڑا خوش ہوگا. اپنے خداؤں کے سامنے منتر پڑھتے تھے. تو میں ہنستا تھا, لیکن اب مجھے ہنسی آتی ہے کہ ہم بھی منتر پڑھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, ہم چیزیں پڑھتے رہتے ہیں. میں معلوم نہیں فلاں عالم نے بول دیا یہ دعا اس وقت پڑھ لو. بھائی کیوں پڑھیں کہ بھئی یہ دعا اس وقت پڑھ لو, تو یہ اس وقت کیوں پڑھیں اور یہ دعا کیوں پڑھیں؟ کیا ہم اس کو سوچ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں؟ کیا واقعی وہ ہمارے جو خواہش ہے اس کا اظہار کر رہی ہے؟ صحیح نا. ہمیں تو بچپن میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی اگر تمہیں تو جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو. صحیح ہے. تو وہ تو معنی خیز چیزیں, نہ آپ کو ضرورت پڑی آپ نے اللہ سے مانگ لیا. اب جو چیزیں نہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں, اور نہ یہ معلوم ہے کہ بھئی اللہ کو کیا جواب دے رہا ہے, تو اس سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اللہ کو تو فائدہ نہیں پہنچے گا. اللہ تو اللہ صمد ہے, بے نیاز ہے, اس کو تو فائدہ نہیں پہنچے گا. تو فائدہ تو ہمیں آپ کو پہنچنا چاہیے نا. اگر ہمیں آپ کو نہیں فائدہ پہنچ رہا اور ہم ایسی چیز کریں جس کو ہم خود نہیں سمجھ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تو وہ منتر سے کیا کام ہے؟ تو ہم سب بھی منتروں میں لگے ہوئے. ٹھیک ہے نا. بغیر سوچے سمجھے قرآن پڑھتے ہیں, فلاں سورہ فلاں دن پڑھ لو. ٹھیک ہے, گڈ. لیکن کیوں پڑھیں, اور وہ میسج کیا دے رہا ہے سورہ؟ کیا اس پہ بھی بحث ہوتی ہے؟ بھئی ایک عربی کا لفظ قرآن کا پڑھ لو 10 ثواب مل جائیں گے. بھئی پہلے ڈیفائن کرو ثواب کیا ہے. بھئی ایک عربی کر دیا, اگر اس سے نہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے نہ اللہ کو فائدہ ہو رہا ہے, تو پھر ثواب کا کیا معنی؟ ٹھیک ہے نا. میں یہ سب باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں فکر میں ڈالوں, اور آپ لوگ سوچیں کہ بھئی جو ہم کر رہے ہیں یا جو ہماری خواہشات ہیں علم کے لحاظ سے یا بچوں کے لحاظ سے, کیا وہ صحیح ڈائریکشن میں ہے. میں اپنے بچے کو جو ہے پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنا دیتا ہوں, اللہ آخرت میں جاؤں گا تو اللہ بڑے خوش ہوں گے کہ تم نے جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ بنا دیا, کیا زبردست کام کیا. اللہ خوش ہوں گے. اللہ cares damn about that. ٹھیک ہے نا. وہ میرا کامیابی کا معیار ہے ہی نہیں. اللہ کے نزدیک وہ کامیابی کا معیار ہے ہی نہیں کہ آپ کے اس کو پریزیڈنٹ بنا دیں یا اس کو یہ بنا دیں یا ایک اچھا انجینئر بنا دیں. یا میں آپ کو یہ سب بات بتاؤں, آپ بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں, ان سوالات سے میں اپنے ان باتوں سے جنریٹ بھی کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے میں چاہوں گا کہ وہ ریزالو بھی ہو. The first important thing before me is correcting your dimension. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ آخرت کے پرسپیکٹو, اگر آپ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے کٹہرے میں کھڑا کر لیں, اور جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ ذہن میں لائیں کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں اللہ کو اس کا کیا جواب دوں گا. مثال کے طور پہ آپ تعلیم کے لحاظ سے اللہ کے سامنے کھڑے بولے کہ اللہ تو اسکول یہی کرا رہا تھا, اللہ یہ تو اس زمانے کی ریکوائرمنٹ تھی, آپ نہیں سمجھے, تو زمانے کی ریکوائرمنٹ تو اللہ بولے گا اچھا چلو کوئی بات نہیں, اس زمانے کی ریکوائرمنٹ تھی تو تم نے کر لیا تو میں چھوڑ دیتا ہوں. کیا خیال ہے آپ؟ اللہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ تو نہیں چھوڑیں گے. اللہ تو آپ سے جواز چاہیں گے, اور وہ جواز آپ کو کہاں سے لائیں گے؟ آپ کو یا تو نیچر ہے یا اللہ کی پری پروگرامنگ کامنس ہے, کامن سینس جس کو بولتے ہیں, یا پھر آپ قرآن سے آپ کو جواب بولتا ہے نا. قرآن حجہ ہے آپ کے لیے. حجت کیا ہوتی ہے؟ حجت از یور آرگیومنٹ, یور لاجک. تو کیا ہم نے قرآن کو اپنے لیے حجہ بنایا یا ہم نے اپنے علماء کو حجہ بنایا, یا ہم نے
اس زمانے کو حجہ بنایا، اس زمانے کے لوگوں کو حجہ بنایا ہوا. ٹھیک ہے، دیکھیے میں یہ بات موقوف الفطری یا میں خیالی باتیں نہیں کر رہا، اس لیے کہ ہم میں سے جتنے بھی یہاں پہ ساتھی موجود ہیں ان سب کے سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. آپ اس کو اوائڈ ہی نہیں کر سکتے، اور کب حاضر ہونا ہے آپ کو معلوم ہی نہیں. کسی سے پوچھا گیا کہ بھئی وہ قیامت کب آئے گی، انہوں نے بولا جب تمہاری موت آئے گی تمہارے لیے قیامت آ گئی. قیامت تو جتنی دور ہماری موت ہے اتنی دور قیامت ہے ہم سے. مر جائیں گے تو پھر تو قیامت پہ اٹھیں گے ہم قیامت کے بعد. ٹھیک ہے، تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں جو فکر سب سے پہلے کرنی چاہیے کہ کیا ہمارا ڈائمنشن کریکٹ ہے، صحیح ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں انکلوڈنگ مائی سیلف کہ ڈائمنشن ہمارا بہت بالکل غلط، وہ اس لیے کہ وہ غلط انفلوئنسز سے پیدا کی. سوری رابعہ، آپ اپنا پلیز وہ مائک بند کریں گی. تو جو ڈائمنشن ہے وہ اگر صحیح نہیں ہوگا تو آپ کی، جس طرح ابھی بھائی نے بولا سہیب بھائی کہ وہ پھر جو ہے ہمارا ڈائمنشن صحیح ہے تو ہمیں چیزیں، ہمارے انالیسس ہی صحیح نہیں ہوگا، ہمارے ڈیڈکشنز ہی صحیح نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو دا فرسٹ تھنگ فار اس از ڈائمنشن. اچھا، پھر ہم سے عموماً بولا جاتا ہے کہ بھائی نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، سونے سے پہلے توبہ کر لو کہ پتہ نہیں کل تم صبح جاگو گے یا نہیں جاگو گے. بالکل حقیقت بات ہے، بالکل حقیقت بات ہے. آپ گارنٹی دے دیں کہ نہیں میں صبح جاؤں گا یا جاگ جاؤں گی تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو ہمیں تو اپنے کو آپ کو اس پوزیشن میں لانا ہے کہ جس میں ہم اللہ کے سامنے جواز دے سکیں کہ یا رب العزت دیکھیے میں تو سیدھے راستے پہ لگ گیا تھا نا، یہ لگ گئی تھی نا. اب آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے میں نے جو بھی کیا غلطی ہوئی، جو میں غلط، اب تو میں دیکھیے سیدھا راستہ میں نے آپ کا پکڑ لیا تھا، تو آپ سے معافی کی امید ہے. اور اللہ رب العزت تو ظاہری بات ہے وہ موت سے پہلے تک ہمارے لیے دروازہ کھلا رکھتے ہیں توبہ کا، اور بولیے کہ ٹو کم بیک ٹو ہز ویز. تو غلط کار رہا یا میں غلط راستے میں رہا اور اب میں سیدھے راستے میں آنا چاہتا ہوں یا رب العزت اب میں آپ کی رسی کو پکڑ لیتا ہوں مضبوطی سے، اب آپ مجھے جو ہے ہدایت دیجیے. دیٹ از دا مومنٹ آئی بلیو کہ آپ اللہ کی طرف سے سیف سائیڈ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ریئلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر فرد کو کرنا چاہیے. وہ مومنٹ کہ جب اللہ سے میں بولوں کہ رب العزت ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں گا بالکل غلط، میں تو بڑا کنفیوز ہوں، میں تو سمجھ بھی نہیں آ رہی، میں نے تو قرآن کو گھول کے بھی نہیں پیا، قرآن کو میں کتنا دن میں پڑھتا ہوں یا کتنے دن میں پڑھتی ہوں، میں کیا میں اتنا قرآن پڑھتی ہوں کہ مجھ پہ اثر کرے. میں انشاءاللہ تعالیٰ وین آئی موو اہیڈ میں آپ لوگوں کو یہ باقاعدہ تھیوریز سے بھی گزاروں گا جس میں آپ کو ریئلائزیشن ہوگی کہ ہاؤ ڈز تھنگز افیکٹ یو، یا قرآن آپ کو کس طرح افیکٹ کرتی ہے، یا کوئی بھی چیز جس میں آپ انوالوڈ ہیں وہ آپ پہ کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ آپ کن چیزوں کو واقعی انٹرنلائز کرتے ہیں اور کن چیزوں کو انٹرنلائز نہیں کرتے. پھر علم کے مقاصد جو ہیں چند چیزیں جو جن کے تھرو میں گزرا ہوں یا جن پہ سے میں آپ کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ علم کے مقاصد ہیں کیا فرام دی اسلامک پرسپیکٹو. ان میں بھی میں انشاءاللہ جو ہمارے اسکالرز ہیں ان کو ہی میں کوٹ کروں گا. پھر ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ ہے کیا، آپ کے بچے کے اندر اللہ رب العزت نے وہ کیا صفات دی ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے جو وہ سیکھتا ہے. کس طرح سیکھتا ہے آپ کا بچہ؟ نیچرلی. کن چیزوں کی اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیا چیزیں جو ہیں اس کے اندر پہلے سے موجود ہے جس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچے ہیں یا آپ کے، کیا یہ بچے آپ کے ہیں؟
کیا یہ جسم آپ کا ہے؟ کیا یہ مال آپ کا ہے؟ کیا یہ آنکھیں جن سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے ہیں؟ کیا یہ کان جن سے آپ سن رہے ہیں یہ آپ کے ہیں؟ کس کے ہیں یہ؟ کس کے ہیں یہ؟ خالق کے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو ان کو اسی طرح استعمال کرنا ہوگا اور ان سب کے بارے میں آپ سے جواب دینا ہوگا. تو بڑی ایک واضح احادیث اس میں موجود ہیں کہ ہر چیز سے جواب طلبی ہوگی. کان کس طرح استعمال کیے، ہاتھ کس طرح استعمال کیے، آنکھ کس طرح استعمال کیے. بچوں اور مال کو کیا بولا گیا ہے؟ فتنہ ہے یہ آپ کے لیے، بڑا سخت ٹیسٹ ہے. یہ بھی ہوگا اپنے عقل کس طرح استعمال کی، اپنی جوانی کس طرح استعمال کی، اپنی قوتیں کس طرح استعمال کی. ٹھیک ہے، بچوں کو آپ نے کیا سمجھا، ان مال کو کس طرح سمجھا، ان کو کس طرح آپ نے ٹریٹ کیا، کیا سمجھتے ہوئے ٹریٹ کیا. یہ آپ کا مال ہے، کر لیں. جسٹ بیکاز اگر آپ کے بچے آپ ہی کے ہائٹ کے اللہ پیدا کرا تھا، آپ ہی کی قوت کے، تو بہت ساری چیزیں ہم ڈرتے ہیں ان سے کہنے میں یا کرنے میں. ہم تو بچوں کو اس طرح لیتے ہیں کہ جو چاہیں ان کے ساتھ کر لیں، جس طرح چاہیں ان کو، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کو جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے ان سب چیزوں کا جواب دینا ہوگا. میں آپ کا صرف پرسپیکٹو جو ہے، میں آپ کو ایک اپنا پرسپیکٹو دے رہا ہوں کہ کس پرسپیکٹو سے میں نے سوچا اور کس پرسپیکٹو سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سوچیں گے تو ہمیں دنیا بالکل الگ نظر آئے گی. آپ یقین مانیے کہ میں اب اس پرسپیکٹو میں پڑھا اور میں نے ڈسکور کیا تو میرے لیے اللہ نے بہت ساری چیزیں بہت آسان کر دی، جن میں ایک جو تھا وہ بچے کی تربیت بہت آسان ہو گیا. میرے لیے کوئی بہت بڑا ایشو ہے ہی نہیں. آپ جس طرح کا اللہ رب العزت نے بچے کو ڈیزائن کیا ہے، اگر آپ اس طریقے سے بچے کو دیکھنا شروع کر دیں، you will be amazed. They are more intelligent than you are. They are more focused than you are. They are more beautiful than you are. They are more sophisticated than you are. ہم تو پولیوٹ ہو چکے ہیں. ہم اس ماحول نے، اس نظاموں نے ہمیں بہت ڈسٹارٹ کر دیا ہے. ایز اے ہیومن بینگ وی آر ہائیلی ڈیفیکٹو رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بچے یہ پرفیکشن کے قریب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. بہت پیاری اللہ کی مخلوق ہے. صحیح ہے، اللہ نے بچے بڑے مزیدار ہیں بہت. آپ لوگ جو مائیں ہیں خاص طور پہ اور جو باپ بھی ہے، ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کتنی مزیدار چیزیں ہیں بچے، کتنے زبردست اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا تحفہ ہے. اللہ کا بولیے کہ اللہ کے لیے ہمارے لیے وہ قرۃ العین ہے نا، آنکھوں کی جو ہے وہ ٹھنڈک اللہ رب العزت نے ہمارے ان بچوں میں کی. لیکن ہم ان بچوں کو اللہ معاف کرے زمانے سے انفلوئنس ہو کے، لوگوں سے انفلوئنس ہو کے ہم جس طرح ان سے برتاؤ کرتے ہیں، آپ کا خیال ہے اللہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ چھوڑ دے گی کہ بھئی ٹھیک ہے جاؤ چلو تمہارا قصور نہیں ہے، تم تو زمانے کو فالو کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ سب باتیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا کہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہمارا ڈائمینشن کلیئر ہو اینڈ وی لک ایٹ آور چلڈرن ایٹ آور سیلف فرام a dimension which is, I believe, more Quranic, which is Islamic dimension. تو یہ جب تک ہمارا ڈائمینشن کلیئر نہیں ہوگا تو ہمیں 9 نظر آئے گا. ٹھیک ہے، 6 جو ہے 9 نظر آئے گا. اور یہی اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ہم غلط ڈائمینشن میں کھڑے ہو کے چیزوں کو انالائز کر رہے ہیں. کوئی پلیز اپنا مائک آف کر دیجیے گا. جی سر آپ مجھے ہوسٹ بنا دیں گے، میرے پاس آپشنز نہیں ہیں. یہ صحیح ہے. چلے، میرا یہ ابتدائیہ تھا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایٹ لیسٹ جو آپ لوگوں کی بیسک پریشانیاں ہیں یا آپ لوگوں کا جو بیسک ڈائمنشن ہے اس کو جو ہے میں صحیح کرنے کی کوشش کروں. یہ بھی اقبال کا شعر ہے جو میں نے آپ کو سنایا تھا کہ کافر کی یہ پہچان. آپ اس کو اسٹڈی کیجئے کہ کتنا زبردست انالیسز ہے اقبال کا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے،
मोमिन की है पहचान कि गुम इसमें है आफाक। ठीक है, मोमिन क्या करता है, अल्लाह आप इनवाइट करते हैं इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि व नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम यतफ़क्करूना फी खल्क़ि। ज़िक्र, तफक्कुर को जो है ज़िक्र बोला, फी खल्क़ि समावात, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाब। ठीक है, हमारे अंदर तो दुनिया समो जाती है, और ये दुनिया जब समोती है तो फिर हमें हमारी आंखें तेज हो जाती हैं। इकबाल जब 1908 में यूरोप से वापस आए तो उन्होंने ये बोला कि अब मुझे इस्लाम सही समझ में आया। जब उन्होंने तकाबला किया मगरबी कल्चर का इस्लामिक कल्चर से, जो कुरानिक कल्चर है, तो उन्होंने बोला कि अब मुझे सही समझ में आया कि इस्लाम की दावत क्या है, इस्लाम मेरे सामने वाज़ेह हुआ। ठीक है, चले अब मैं आप लोगों से कुछ फीडबैक चाहूँगा। आप लोगों का क्या ख्याल है जो बातें हुई हैं? हाउ डू यू सी दिस? हाउ डू यू एनालाइज योरसेल्फ फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव? कोई इसमें देंगे फीडबैक? तोबा आप देंगी? मैंने क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया आप लोग? मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आप लोग झांके अपने अंदर। सर इकबाल रिपीट ये कीजिएगा। बोलता है, मैं जो चाहता हूँ, इकबाल बोलता है कि जब तक इंसान अपने नफ्स पे ना डूबे तो अल्लाह को नहीं पहचान सकता। और हकीकत भी यही है कि ठीक है, जो अपने नफ्स को भूल गया अल्लाह ने उसको अपने आप को भुला दिया। कुरान की भी जो आयत है, सही है। तो वी हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर ओन बेसिक बिलीव्स, बेसिक थिंकिंग, और उस पर फिर हम आगे फर्दर डेवलप कर सकते हैं। अगर हम वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वी आर मूविंग विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द टाइम ऑन अस। जिस तरह ज़माने ने हमें इन्फ्लुएंस किया उसके रॉ में हम बहते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब असल में जो मैं जितनी बातें कही हैं आपके जहन में ये ज़रूर सवालात होंगे, अच्छा तो फिर क्या, अच्छा तो फिर क्या, अच्छा तो फिर क्या, वो इंशाल्लाह ताला दे विल गेट क्लियर। बट आई वुड लाइक you to put some questions to me, सही है, in whatever मैंने जो बातें अभी की हैं उसके लिहाज से अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप पेश करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आयशा, बोलिए। सर मेरे जहन में एक सवाल है कि जब हम कुरान का तर्जमा तफसीर पढ़ते हैं और अपनी हकीकत भी जान लेते हैं और इस दुनिया की हकीकत भी जान लेते हैं, फिर क्या वजह होती है कि जब हम वो लेके चलते हैं एक पॉइंट से, दुनिया जिस तरफ जा रही है उसकी मुखालिफ से हम चलना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद हमें अंदाजा होता है कि घूम फिर के हम फिर उसी पॉइंट पे वापस आ गए जहाँ से चले थे। तो ऐसा क्यों होता है? हालांकि हमें इस चीज की पहचान भी है। क्या मुआशरे का इतना असर होता है कि हम अपना फिर वो मकसद भूल जाते हैं, या क्या है? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ पाया कि मुझे पता है कि मुझे भूल जाते हैं, तो इसका क्या हल है? देखिए, मैं इंशाल्लाह व्हेन वी डिस्कस ऑन हाउ डायमेंशन डेवलप, ये बात क्लियर होगी। dig a lot on her, I just would see कि उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ से मुझे मालूम हो जाएगा कि उनका डायरेक्शन या उनका डायमेंशन क्या है। ये बड़ी आसान चीज़ है। ठीक है, किसी भी इंसान की प्रायोरिटी से मालूम हो जाता है कि वो कहाँ खड़ा है, किस डायमेंशन में खड़ा है। ठीक है, मसला ये है, एक तो होता है ना कि बिलीव कर लेना, और एक होता है फेथ। फेथ जो है वो बिलीव का अगला स्टेप है। बिलीव तो कर लेना, वो एक में बड़ा अच्छा एक किसी ने भेजा था, शायद आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप में, कि एक जो है वो जो रस्सी पे चलते हैं ना, तो वो
ایک صاحب تھے, انہوں نے اپنے بچے کو کندھے میں بٹھایا اور 2 اونچی ترین بلڈنگوں میں رسی باندھی ان کے درمیان, اور انہوں نے جو ہے اس کو سر کیا, ایک کونے سے چلے دوسرے میں پہنچ گئے. تو لوگوں نے بڑی تالیاں بجائی. تو انہوں نے بولا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ اگر میں ابھی بچے کو اپنے بٹھا کے رکھوں اور میں دوسری بلڈنگ سے پہلی بلڈنگ کی طرف جاؤں تو آپ میں سے کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ تو سب نے بولا کہ میں بالکل وی بلیو کہ آپ جو ہے کامیاب ہو جائیں گے. بولا بچہ گرے گا تو نہیں؟ انہوں نے بولا نہیں گرے گا. انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے, اب میں اپنے بچے کو اتارتا ہوں, تم مجھے اپنا بچہ دے دو. تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مجھے اپنا بچہ دیں گے اور میں اس کو اس بلڈنگ سے اس بلڈنگ تک لے جاؤں؟ کوئی بھی ہاتھ نہیں کھڑا ہوا, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بولا یو ہیو ڈیولپڈ بلیف بٹ یو ہیو ناٹ ڈیولپڈ فیتھ. آپ کا اتنا بلیف اسٹرانگ نہیں ہوا کہ آپ کا فیتھ ہو. صحیح ہے, تو ہمیں تو فیتھ ڈیولپ کرنا ہے نا اللہ رب العزت میں. اور پھر ہم لوگ دیکھیے, جس طرح میں نے آپ سے بولا کہ ہمارا جو منتہی نظر آخرت کی کامیابی ہے. صحیح ہے, تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ آخرت کی کامیابی آپ کے نزدیک کتنا امپورٹنس رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ جس طرح بول رہے ہیں پلٹ آتے ہیں, اس کی 2 وجہ ہیں. ایک یہ کہ آپ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کنفیوژن کی حالت جو ہے ابھی تک آپ سے زائل نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ آپ فینیٹک ہو جائیں. صحیح ہے, فینیٹک ہو جائیں, ایک جو بھولا آپ اس میں نہیں, پر آپ میں وہ عشق درجہ ہونا چاہیے کہ جس چیز پہ جو آپ کی بلیف ہے اس پہ آپ فدا ہونے کے لیے تیار ہوں. اقبال بولتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اس کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے, اس کے لیے ہتھیار ضروری نہیں ہے مومن کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن کافر کو جو ہے وہ ایکسٹرنل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, ایکسٹرنل چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, جو اس وقت ہمارا حال ہے. رائٹ, اس وقت جو کنفیوژن آپ لوگ, شاید آپ لوگ زیادہ تر مجھ سے مخالفت اختلاف کریں, اس وقت جو کنفیوژن کی حالت ہے اس کی 2 وجہ, ایک تو ہم خود ہیں اور ہمارے علماء ہیں. ہم میں سے میں دیکھتا ہوں کہ جو بیشتر علماء ہیں وہ آپ کو کنفیوژن کی طرف لے آتے ہیں, اس لیے کہ وہ قرآن کو بیان نہیں کر رہے ہوتے, وہ جو ہیں اپنے انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو قرآن سے جوڑتے ہی نہیں. اگر وہ آپ کو قرآن سے جوڑ دیں تو آپ کو ایک الگ ہی دنیا نظر آئے گی, جو بچپن میں نے دیکھی کہ جب میں قرآن سے جوڑا تو میں نے دیکھا کہ تو علماء قرآن کے خلاف بلیف پیش کر رہے ہیں. تو وہاں میں نے آبجیکٹ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. صحیح ہے, آپ کا یہ سوال تھا کہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن کا. اصل میں جو قرآن, جو کلام اللہ ہے, اگر آپ بولتے ہیں کہ کلام اللہ سے آپ کو مستفید ہونا ہے تو آپ کو عربی میں ہی قرآن سمجھنا ہوگا, اس لیے کہ اسی زبان میں کلام اللہ اترا ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کلام اللہ کی جو زبان ہے وہ تو بار بار بولا کہ میں نے عربی میں قرآن اتارا ہے, اللہ نے بولا. تو اگر آپ اللہ سے کلام کریں گے تو آپ کو کون سی زبان کا سہارا لینا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا, تو کلام اللہ. اب آپ لوگوں کا سوال عربی, وہ تو ہمیں آتی نہیں, وہ تو بڑی مشکل زبان ہے. عربی تو بڑا مشکل زبان ہے. میں تو ابھی اتنے پہنچ گئی ہوں, 30-40 سال کی عمر پہنچ گئی ہوں یا پہنچ گیا ہوں. اب میں بولتا ہوں اچھا بہت خوب, انگریزی بہت آسان زبان ہے, وہ تو تم نے سیکھ لی, گھوٹ کی پی لی, تم بول بھی سکتے ہو, تم لکھ بھی سکتے ہو, اس لیے کہ وہ تمہاری پریورٹی تھی. انگریزی تم نے اس لیے سیکھی یا کوئی اور زبان اس لیے سیکھی, پریورٹی تھی. عربی کو ہم نے کبھی اپنی پریورٹی بنایا نہیں. عربی تو اردو سے بہت قریب ہے انگریزی کے مقابلے میں. عربی کوئی ہر زبان ہم سیکھ لیتے ہیں, 6 مہینے میں جا کے جرمن سیکھ لیتے ہیں, فرینچ سیکھ لیتے ہیں, اور جا کے وہاں پہ ہم بیچلرز اور ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کر کے آ جاتے ہیں 6 مہینے میں. ہم زندگی بھر عربی میں نہیں سیکھ پاتے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ سوچنے کی بات ہے.
اس لیے کہ ہماری پریورٹی نہیں ہے. اگر پریورٹی اس کا مطلب ہماری بلیف ہی نہیں ہے. کلام کرتے ہیں, آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اللہ سے کیا کلام کر رہے ہیں, اللہ آپ کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ کیا اللہ نے بولا کہ صرف قل اللہ احد یا قل یا ایھا الکافرون یا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہی تم نماز میں پڑھو؟ تو پورا کلام نماز کے لیے ہے. ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو کیا جواب دے رہا ہے. یا آپ ترجمہ پڑھتی ہیں نماز میں, کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ نماز میں ترجمہ پڑھ رہی ہوتی ہیں, سوچنے کی بات ہے نا. تو ہم اللہ سے کہاں کلام کرتے ہیں نماز میں؟ نماز کا تو اصل مقصد اللہ سے کلام اور اللہ کے سامنے جھک جانا ہے. تو ہم جو بولتے ہیں کہ نماز بے اثر کیوں ہوگی, تو بولتے دل لگا کے پڑھو. بھائی دل لگا, اور اللہ آپ سے کیا کلام کر رہا ہے. تو یہ میں یہ سب باتیں دیکھی کیوں ہم لوگ کر رہے ہیں, کہ ہماری ڈائمینشن غلط, ہماری پریورٹیز غلط ہے اس دنیا میں, اس زندگی میں. اور پوری زندگی گزار کے چلے مائنڈ ڈیولپمنٹ. یہ قرآن کا اصل مقصد ہے آپ کی ذہن سازی. آپ کا ذہن وہ ہے نا. قرآن ختم قرآن کی دعا کیا ہے؟ اللہم آنس واشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ اللہم ذکرنی منہم نصیب علمنی منہم جہل وارزقنی تلاوتہ انا اللیل و انا النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آپ کو حجت دعا کرتے ہیں کہ میرے لیے حجت بنا دیں. تو کیا قرآن ہمارے لیے حجت ہے؟ ہاں یہ بول سکتے ہیں فل عالم نے یہ بولا تھا قرآن کے بارے میں, فل عالم. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, ہمیں سمجھ دی ہے. دنیا کا ہر علم کے کہ اللہ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں, اور ایک بڑی اونچی سی ایک پائل ہے, آسمانوں تک جا رہی ہے. تو اللہ بولیں گے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ عابد, یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے؟ میں دیکھوں کیا چیز ہے. وہ اللہ, یہ تو بہت ساری کتابیں. اچھا یہ دیکھو کون سی کتابیں, دیکھوں گا اوہ یہ تو وہ کتابیں جن کو پڑھ کے میں BA دیا, MBA کیا اور PhD دیا, اتنی ساری کتابیں پڑھ ڈالی ہیں. اللہ بولیں گے ہاں اللہ کچھ سمجھے بھی تھے ان کتابوں کو. اللہ پوچھیں گے, بولوں گا بالکل, اگر میں سمجھتا نہیں ہے تو میں پاس کس طرح ہوتا ہے یا رب العزت امتحانوں میں. اللہ بولے گا اچھا یہ کیا کتاب, ادھر دیکھو یہ اکیلی کتاب. ہاں یہ تو قرآن ہے, تو میں سوچوں اس کو. اللہ بولے گا یہ سب کتابیں پڑھ کے جو ہے تم سمجھتے ہو تم دنیا میں کامیاب ہو گئے ہو. اس کتاب جو سب سے اہم کتاب تمہارے لیے, اس کو تم نے سمجھنے کی کوشش کی سیریسلی. آپ سوچئے کہ وہاں اگر آپ ہوتے امتحان لینے والے تو آپ کیا رزلٹ نکالتے سوائے فیل ہونے کے, کہ تم تو فیل ہو گئے ہو. جو اصل چیز تھی وہ تم نے ریفر ہی نہیں کی. ٹھیک ہے, میرے نزدیک جو قرآن ہے وہ آپ کو ڈائمنشن دیتا ہے. جب تک آپ قرآن کے ڈائمنشن سے چیزوں کو نہیں دیکھیں گے, آپ کو چیزیں نہ سمجھ میں آئیں گی, نہ آپ انالائز کر پائیں گے, نہ آپ صحیح رزلٹ نکال پائیں گے. تو یہ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ Do you differ or do you agree with what I have said? Does my talk make any sense to you? Yes sir. Sir, may I speak? جی پلیز بولیے. سر ہم تو آپ سے اگری کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن اگر ہمارے ساتھ والے ان کی ڈائمینشنز کلیئر نہیں ہیں, ہمارے جیسے ہسبینڈز ہیں یا بچے ہیں, وہ دنیا کو ہی پرائیورٹی دیتے ہیں, تو پھر ہم اس میں کیا کریں؟ اگر ہماری کلیئر ہے ڈائمینشنز کہ ہم نے آخرت کو اور قرآن کو. بچپن میں ایک آیت جس سے مجھے سب سے زیادہ تسلی, ان آیات میں سے جنہوں نے مجھے سب سے زیادہ تسلی دی, وہ تھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ٹھیک ہے نا, کسی نفس پہ اس سے بڑھ اس کے بیئرنگ کیپیسٹی سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالا جاتا. تو آپ تو اصل میں ذمہ دار اپنے کیے کی ہوں گے نا. آپ جو بھی سچویشن ہے اس میں بہترین کنڈکٹ کیجئے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے راستے بھی کھل جائیں گے, اللہ آپ کے لیے راستے آسان بنا دیں گے, اور لوگ جو آپ سے مخالفت کرتے ہیں وہ بھی آپ کے حامی ہو جائیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے جو قرآن کبھی غلط نہیں بول سکتا. ومن
وہ ہے نا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. ٹھیک ہے نا. نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتے. برائی کو نیکی سے دفع کرو تو تم دیکھو گے جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا عزیز ترین دوست بن گیا. یہ بھی نہیں بولا دوست بن گیا, عزیز ترین دوست بن گیا. یہ قرآن بول رہا ہے. کیا اللہ غلط بیانی سے لے سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ مجھے معاف کرے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. آپ کوشش کیجئے. دیکھیے دین میں نے آپ کو جیسے بتایا, دین اللہ کی بہت مزیدار بولیے کہ پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے, بہت مزیدار ہے. اللہ نہیں بولتا, اللہ بولتا ہے کہ کون ہے جو کس نے اپنے پر وہ چیزیں حرام کر لی جو میں نے حلال کی ہیں. انجوائے کریں, ریلیشنز کو انجوائے کریں, بچوں سے ریلیشنز کو انجوائے کریں, اپنے نیبر سے, اپنے ہسبینڈ سے ریلیشن کو جو اللہ نے جو آپ کو اجازت دی ہے, جو اللہ معاف کرے بہت سارے علماء نے ہمارے اوپر وہ حرام کر دی, جس طرح بنی اسرائیل کے علماء نے حرام کی تھی. علماء دنیا کو قید خانہ اور بڑا ٹارچرس جگہ بنانے کی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا بہت مزیدار جگہ ہے بیکاز اٹ از نیچرل نیچر اینڈ یو ہیو بین بورن آن نیچر. اٹ از compatible with you, most compatible. دنیا کا جو اللہ نے سانچہ بنایا ہے وہ that is most compatible with you, with your nature. صحیح ہے. تو آپ, میں نے یہ کیا تھا بچپن سے, اللہ کو اپنا دوست بنا لیا تھا. میں آپ کو پھر میں آپ لوگ اس لیے بتا رہا ہوں کہ I give you a different perspective and alternate. ٹھیک ہے, میں نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا تھا اور میں اللہ کے سے اڑ بھی جاتا تھا اور اللہ سے میں یہ دعا کرتا تھا کم از کم جو چیز آپ نہیں کر رہے میرے لیے مجھے واضح تو کر دیں کہ آپ کیوں نہیں کر رہے. اور الحمدللہ I was given mostly nearly all the answers to whatever did not happen with me, جس کے مجھے خواہش نہیں ہوا اللہ مجھے جواب بھی دیتے گئے. اور الحمدللہ I have enjoyed the world thoroughly. اللہ نے پوری دنیا مجھے گھمائی, جہاز پہ تھا 40 سال, میں نے ڈفرینٹ نظارے دیکھے, سمندر کے طوفان دیکھے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ نے جو دوست دیے ان کو میں نے بڑا انجوائے کیا. I was always good at making friends and making best use of my team. الحمدللہ میں نے MBA کیا تو اس سے میں نے بڑا سیکھا تھا. بہر کیا میں آپ یہ نہیں بول رہا کہ MBA جو بڑا اچھی, لیکن MBA سے کم از کم آپ کو جو ہے دنیا کے بارے میں معلوم ہو جاتا مرجع پریزنٹ کی یا کیا ہو رہا ہے, what is the present status of this one. لیکن بڑی ساری اچھی چیزیں بتائی سیکھی میں نے. اللہ نے بڑے صحیح وقتوں میں مجھے بڑی اچھی کتابیں پڑھا دی, جن میں سے ایک ہاؤ چلڈرن فیل اور ہاؤ چلڈرن لرن. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی خود ہی آپ نے کس سے سیکھی؟ بولتا ہوں میں نے خود ہی جان ہالٹ سے سیکھی. لوگ حیران. جان ہالٹ واز دی اصل میرے مرشد تھے خود ہی کے لحاظ. The way he described how children learn what children are, that I realized. میں تو اقبال پڑھنے سے پہلے, پی ایچ ڈی میں اقبال پڑھنے سے پہلے جو ہے میں کنسیپٹ آف خودی سے واقف تھا. تو اقبال کا جو تھا وہ اس نے فردر ری انفورس کیا اور اس کو ایٹ اے ہائر لیول لے گیا. کوئی میرے لیے خودی کا جو تصور تھا وہ نیا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, اس سے پرسیپشن کا جو تھا اس نے بڑا ڈیفائن کیا اسٹیون کووی نے. ٹھیک ہے. وہ اسٹیون کووی کی یہ خاص بات ہے کہ ہی بلیوز کے پرنسپلس اور ریلیجن از مور امپورٹنٹ دین آپ کا دین یور ورلڈلی تھنکنگ یا ورلڈلی اپروچز. انہوں نے بولا کہ پرنسپل تو قائم ہیں, تمہیں اس پرنسپل کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو قرآن بھی بولتے ہیں کہ ہمیں اصل تو پرنسپل ہی پہ چلنا ہے, ہمیں انہیں کو فالو کرنا ہے, انہیں کے انڈر ہمیں جو ہے اپنے آپ کو ماتحت بنانا ہے. تو کچھ چیزیں تھیں جو میں کرتا چلے گیا. ابھی بھی آئی انجوائے کمپنی. آئی ورک ان بحریہ یونیورسٹی. ہم دوست وہاں پہ امپلائیز ہیں, ایک میں ہوں اور ایک میری اسسٹنٹ ہیں. ہم بڑی بڑی کانفرنسیں کرا دیتے ہیں, ہم بڑے بڑے پروگرامز کرا دیتے ہیں. وہ سب والنٹیئرز ہیں. ہماری ٹیم ماشاءاللہ وہ بڑی سینئر افراد بھی ہیں ڈفرینٹ کیمپسز بحریہ یونیورسٹی کے. تو ہم جو ہے ان سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور بڑے بڑے ہم جو ہے کام. عفیفہ آپ کا مائک پلیز بند کیجیے گا. تو بڑی
ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم کر دیتے ہیں, بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں, لوگ حیران ہوتے ہیں. تو آپ کو مجھے جو میں صرف یعنی یہ گارنٹی دوں گا آپ کو, جب آپ دین پہ چلیں گے نا, آپ کو جتنی طمانینت دین پہ ملے گی اور جتنا مزہ آپ کو دین میں آئے گا, آپ کو باہر آ ہی نہیں سکتا. باہر آپ کو سوائے پریشانی کے کچھ بھی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اور یہ دین بہت کھلا ٹلا دین ہے, یہ بہت کھلا ٹلا دین ہے. یہ کوئی ایک باریک, بالکل باریک راستہ نہیں ہے, یہ تو ایک بڑی چوڑی شاہراہ ہے جس میں ڈفرینٹ فکر کے لوگ جو ہے, طریقہ فکر کے لوگ جو ہے چل رہے ہیں. لیکن اگر ان کا مقصد اللہ رب العزت کے سامنے اور ان کا اگر جو راستہ وہ قرآن کا راستہ ہے, تو یو اسٹینڈ پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس میں نہ دیکھیں کہ وہ کیا مانتا ہے, اچھا وہ اس کے بارے میں کیا بولتا ہے, اچھا صحابہ کے بارے میں کیا بولتا ہے, اگر اس کے بارے میں کیا بولتا ہے. میرے جو بہت سارے ہر طبقہ فکر سے میرے طلبہ رہے اور بہت پیارے طلبہ رہے. زیادہ تر میں بچیاں تھیں بہت پیاری, یعنی جن سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ آپ کو جو ہے وہ دعائیں دے رہی ہیں اور آپ کو ریمائنڈ کرا رہی ہیں, اللہ کی باتیں ریمائنڈ کرا رہی ہیں. آئی واز امیزڈ, جن سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ دین, وہ جو طبقہ فکر ہے وہ دین کا کوئی تصور نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, یو انجوائے, اپنے ذہن کھلا رکھیے, اللہ سے لو لگا کے رکھیے, اللہ سے اپنا کنیکشن درست کر لیجیے. اور اس کے لیے قرآن کا میرا خیال سمجھنا بہت ضروری. 5 وقت کی جو نماز ہے نا آپ کی, وہ بڑا زبردست ہتھیار ہے آپ کو مضبوط کرنے کا ہر لحاظ سے نا. آپ کو صحیح ڈائریکشن, ہر نماز ہر رکعت میں بولتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. پھر آپ ڈیفائن بھی کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, کن کا راستہ جن پہ انعام کرم کیا, کن کا راستہ نہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کا نہیں جن پہ آپ نے غضب ٹوٹا, اور نہیں جو کہ بہہ گئے. علماء کا خیال ہے یہودی و نصارہ ہیں, لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس کا راستہ فالو کر رہے ہیں اس وقت. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. چلے, میں نے بہت باتیں کر دی. آپ پلیز اگر آپ لوگوں کے سامنے کوئی بات کرنا چاہیں آپ بات کریں. میں نے یہ جی جی پلیز. وسیم صدیقی نام ہے سر میرا. سر میرا ایک سوال ہے. آپ نے فرسٹ آف آل تو بہت معاملے کی صحیح نبض پکڑی ہے ماشاء اللہ. مطلب جو ٹاپک ہے اس میں جو صحیح بیماری کی نبض ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہو ہے کہ اپنے اندر جھانکیں اور اعتقاد اور ایمان کا جو ڈفرینس ہے نا اس کو ٹھیک کریں. اچھا, دوسری بات سر یہ ہے کہ اب آپ جب بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے ابھی اقبال صاحب کا حوالہ دیا لینگویج کے حوالے سے, ٹوٹلی ایگری. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری L1 جیسے اردو ہے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو یا خود بھی عربی پہ بڑے سے سوچ رہے ہیں کہ عربی کے اوپر کمانڈ حاصل کر رہے ہیں کہ عربی کو عربی کی طرح پڑھا جائے. اور اس میں تو اس کے اس پرسپیکٹو کے لیے کیا ایفرٹس ہم لوگ کر سکتے ہیں ایز اے پیرنٹس, کہ ہم خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ L2 ہے ہوگی ہماری, اور اس میں کتنا اندازن ٹائم ہونا چاہیے, ہمیں دینا چاہیے زندگی میں سے نکال کر, تاکہ ہم اس میں ایک فریم ورک پہ آ جائیں. گوئنگ فارورڈ ایک فریم ورک ہمارے سامنے ہو کہ ہم نے ایٹ لیسٹ اس چیز کو لانا. اور میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے چیز جو آپ نے ٹاپک اٹھایا کہ عربی قرآن کو عربی سمجھ کے ہی سمجھا جائے, نہ کہ میں اس کے ٹرانسلیشن سے. اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا. دیکھیے کہ پہلے تو جب آپ بولتے ہیں نا ترجمانی ہوتی ہے, وہ اصل قرآن نہیں ہوتا ہے, اصل مدہ نہیں ہوتا. جب آپ ترجمہ کرتے ہیں, تفسیر کرتے ہیں, وہ ایک آدمی اپنے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا پرسپیکٹو نہ ہو. قرآن آپ سے بات کرتا ہے اور ہر آدمی سے نا ڈائریکٹ اس کے اپنے ذہن کے لحاظ سے, اس کے اپنے پرسیپچول فریم ورک کے لحاظ سے مخاطب ہوتا ہے قرآن. تو جب وہ آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو آپ گویا کہ اس عالم دین یا اس مفسر کے پرسیپچول فریم ورک کے تھرو قرآن کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں, قرآن کو ڈائریکٹ اپروچ نہیں کر رہے ہوتے. سب سے بہترین طریقہ کسی بھی زبان سیکھنے کا وہی ہے جو کہ بچہ اپناتا ہے. بچہ ڈائریکٹ زبان سیکھتا ہے, وہ کوئی پہلے گرامر نہیں سیکھتا. یعنی جو زبان سیکھنا ہے یہ بہت ہی ہائی لیول کی انٹیلیجنس اس میں درکار ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو ہر بچے میں اللہ نے دی ہوتی ہے, اور بچہ بڑے اسموتھلی, آپ اپنے بچے کو 1 ہفتے کے لیے عربی بچوں میں چھوڑ دیجئے, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جو ہے بہت حد تک ان بچوں کے کلام کو یا ان بچوں کی باتوں کو سمجھنا شروع کر دے گا.
وہ کس طرح کرے گا؟ وہ کوئی گرامر تو نہیں پڑھ رہا ہوتا. صحیح ہے نا؟ تو آپ کا وسیم صاحب، آپ کا کہاں، آپ باہر ہیں پاکستان میں ہیں آپ؟ سر میں سعودی عرب میں ہی ہوں. سعودی عرب میں. عرب کنٹری میں. الحمدللہ آپ کو بڑا اچھا موقع دیا ہوا ہے. میں جو میرے نزدیک ہے، ایک تو آپ زبان کو بالکل سمپل طریقے سے، اگر آپ کو شوق ہے، آپ چھوٹی کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 کی کتابیں اٹھا لیں، اپنے بچوں کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں عربی کی. ٹھیک ہے، بڑی جلدی سے آپ گزر جائیں گے. اور آپ جیسے کلاس 3 کلاس 4 کی جب کتاب میں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عربی بہت حد تک آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. صحیح ہے، یہ بہت آسان طریقہ ہے اور بڑے جلدی ہو جاتا ہے. میرا خیال 6 مہینے سے 9 مہینے میں آپ جو ہیں اچھا خاصا جو ہے اس پہ عبور حاصل کر لیں گے. دوسرا جو ہے، قرآن آتے ہیں جو لفظی ترجمہ کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے آپ کے حافظ نظر محمد صاحب کا ہے قرآن، نظر احمد صاحب کا. تو وہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ جو ہے وہ میں نے بہت عرصے سے میں پڑھ رہا ہوں، اور میں پوری روانی کے ساتھ پڑھتا ہوں. کہیں میں پھنس جاتا ہوں تو میں ریفر کر لیتا ہوں. تو شروع میں آپ زیادہ پھنسیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کو ویسے ہی، یعنی قرآن تو ریپیٹ کرتا ہے اپنے جو ہے نا اپنے الفاظ کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آ رہی ہوں گی. جہاں پھنسیں گے وہ ریفر کر لیں. شروع میں جو ہے آپ کو زیادہ ریفر کرنے کی ضرورت پڑے گی، آپ تھوڑا سا کنسنٹریشن دینے کی کوشش کریں، اور پھر آپ بعد میں دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ضرورت ترجمے کی کم پڑے گی اور آپ روانی کے ساتھ قرآن کو سمجھ سکیں گے. ٹھیک ہے، وہ آپ محسوس کریں گے کہ قرآن آپ سے کلام کر رہا ہے وداؤٹ اینی ہنڈرنسز. ابھی بھی ہوتا ہے میں کہیں پھنستا ہوں، میں ریفر کر لیتا ہوں ترجمے کو، اردو ترجمے کو. تو یہ 2 طریقے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مفید ہیں اگر آپ لوگ ٹرائی کریں. لیکن اس سے سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ ریئلائزیشن کی ضرورت ہے کہ آیا واقعی آپ کو قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے عربی. یہ جب تک کہ آپ کے اندر صحیح معنی کے تھوڑے عرصے بعد آپ تھک جائیں گے، پھر آپ جو دوسروں کے راستے جو شارٹ کٹس دکھاتے ہیں نا لوگ، جو اصل میں لانگ. سر ایک تو ابھی ایک سلم نے بحیثیت معلم جو ہے وہ علم کا مقصد جو ہے وہ مطلب ڈیفائن کر دیا تھا، علم کا مقصد بتا دیا تھا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام غزالی جو ہے وہ جو دینی علوم ہے اس میں بھی یہ والی بات کر رہے ہیں کہ اگر بچے کا، اگر اسٹوڈنٹ کا تقویٰ بڑھتا ہوا محسوس نہیں ہوا یا اس کا تزکیہ نہیں ہو سکا تو اس کو اگلے درجے میں پروموٹ نہ کیا جائے. یہ دینی علم کی بات ہے. مگر یہ باتیں ہمیں جس تہذیب کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس نظام کے اندر رہ رہے ہیں، بہت اجنبی محسوس ہوتی ہیں. ہمارے لیے اس کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. وہ جو بت ہم نے بنائے ہوئے وہ ٹوٹ نہیں رہے، پتہ نہیں کیوں. یعنی ہم تو اس سیشن سے ایک احساس ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے ہم اسلامک سکولز کے اندر وہ جو بچے کی تصویر دیکھتے ہیں کہ اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور وہ دس از ایپل بول رہا ہے اور دیٹ از چیئر بول رہا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا فراڈ سا محسوس ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ والی بات ہے کہ اپنے اندر کے ہم بت توڑیں کیسے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پازیٹیوٹی یعنی کہ سوسائٹی کی طرف سے کو ایک پازیٹیو نظر سے کیسے دیکھیں. ٹھیک ہے، ایک اور دوسری ایک بات مجھے آپ سے یہ کہنی تھی کہ آپ کی گفتگو سے یہ پرسپشن جا سکتا ہے کہ علماء کی ضرورت نہیں ہے. تو بس مجھے یہ پوچھنا تھا کہ علماء کا اسلامک صحیح کردار کو آپ کہاں دیکھتے ہیں، اور کہاں تک میں اپنی یعنی کہ میری اپنا کوئی کوشش ہو اور کہاں میں علماء کو ریفر کروں، وہ لائن کہاں ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کچھ پڑھ رہی ہوتے ہیں، کوئی اور سبجیکٹ پڑھ رہی ہوتی ہیں سائیکالوجی کا، اور آپ کہیں مسئلے میں تو آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ ریفر کرتی ہیں ڈفرینٹ انٹلیکچوئلس کو، ڈفرینٹ سے ریفر کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹیکسٹ بک سے ہٹ کے جو ہے آپ ان کو ریفر کرتی ہیں کہ اور اس کو ڈیپتھ میں سمجھنے کے لیے. جی اسی طرح جو مفسرین ہیں ان کی تفسیر بہت امپورٹنٹ ہے. گو کہ انہوں نے تفسیر اپنے پرسپیکٹو سے لکھی ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کو ان ڈیپتھ سمجھنے کے لیے جب آپ گھستے ہیں تو پھر آپ ڈفرینٹ مفسرین، جس طرح آپ نے ابھی امام غزالی کی بات کی،
تو ان کو دیکھتی ہیں. ایک تو یہ طریقہ ایک ہی ہوتا ہے کہ ان پہ کامل ایمان لے آنا اور انہی کو اندھا دھن فالو کرنا, بلائنڈلی فالو کرنا, جو اس وقت ہماری حالت. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جتنے سے ہم میں سے پڑھے لکھے افراد کہلاتے ہیں اتنے زیادہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں علماء کے. علماء are just an help, they are an aid for you to understand more complicated things جو آپ قرآن سے نہیں سمجھ پا رہی ہوتی ہیں, متشابہات جو بھی ہیں وہ آپ کو ایڈ کرتے ہیں. لیکن وہ جب بات کرتے ہیں وہ اپنے ایک پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں. اسی طرح پھر آپ ڈفرینٹ علماء کو لیتی ہیں ان کے پرسپیکٹوز دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی دو عالم دین آئیڈینٹیکل تھنکنگ کے نہیں ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پرسپیکٹو, ہر آدمی کا الگ پرسپیکٹو ہوتا ہے, انہوں نے اپنے پرسپیکٹو سے اس کو بیان کیا. آپ کا الگ پرسپیکٹو ہے جس سے آپ کو دین کو سمجھ آئے, جس سے قرآن آپ سے متکلم ہوتا ہے, کلام کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پرسپیکٹو اللہ کو معلوم ہے خالصتاً اللہ نے قرآن کو اس طرح ڈیزائن کیا کہ وہ آپ کے اپنے پرسنل پرسپیکٹو کے لحاظ سے آپ پہ واضح ہوتا ہے. اور جہاں آپ پھنستی ہیں وہاں ایک تو یہ چیز. دوسری دو اور باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو بہت عجب لگیں گی. میں نے جب آپ بولیے کہ ہسٹری پڑھنی شروع کی, اسلام کی, مسلمانوں کی ہسٹری, تو میں بڑا کنفیوز ہوا کہ حضور کے 2-3 بلکہ 200 سال کے بعد ہی مجھے علماء بہت کنٹرڈکٹنگ اور پریشان اور کنفیوز نظر آنے لگے. تو یہ میرے لیے ایک معمہ. میں نے اس پہ جب غور کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا, یعنی مجھے یہ اندازہ ہوا یا یہ چیز مجھ پہ یہاں ہوئی کہ مسلمان مامون رشید زمانے سے یونانی فلسفے میں پڑ گئے تھے بہت زیادہ, اور وہ بہت زیادہ یونانی فلسفے سے انفلوئنس ہوئے تھے. ٹھیک ہے, جو امام غزالی ہے وہ خود بہت پریشان حال رہے ہیں. وہ 6 مہینے غائب بھی ہو گئے تھے منظر سے, اور انہوں نے کوشش کی ہے یونانی فلسفے کے انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے, رد کرنے کے لیے انہوں نے پوری اپنی کوشش کی. لیکن انہوں نے بھی فلسفی ہی کا سہارا لیا. ٹھیک ہے, جب آپ کوٹ کرتی ہیں امام غزالی, آپ اس طرح سمجھیں کہ وہ جو ہیں وہ 100% صحیح تھے, انہی کو ہمیں ماننا چاہیے. نہیں, ان کی آپ عزت کریں, ان کے علم کی عزت کریں, ہر عالم کی علم کی عزت کریں. آپ کے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئے اور کوئی بات آپ دیکھ رہی ہیں کہ قرآن سے ڈائریکٹ کنٹرڈکٹری ہے یا نیچر سے کنٹرڈکٹری ہے, تو آپ کو ماننا ضروری نہیں ہے. کسی عالم کی بات کو آپ پہ ماننا فرض نہیں ہے. یہ آپ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ عالم نے بول دیا, وہ مفتی نے بول دیا تو فتویٰ, بڑے خطرناک اینگل ہے. ہم اگر لے لیں گے نا تو ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیں گے اللہ کے سامنے. صحیح ہے. تیسری بات یہ ہے کہ علماء کا ڈیفینیشن قرآن کیا کرتا ہے وہ بڑا ضروری ہے. ایک صاحب تھے جو علماء دین کی ٹریننگ کرتے تھے, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت وقت ہو گیا, آپ لوگ پریشان نہ ہو رہے ہو, ایک تھوڑی سی بات کروں گا میں. ایک صاحب تھے جو علماء دین کی ٹریننگ کرتے تھے, تو ان سے میں نے بولا کہ یہ عالم دین کس طرح بنتا ہے. تو انہوں نے بولا کہ بھائی وہ درس نظامی کا جو ہے وہ اس سے گزرتے ہیں, اور پھر وہ ان کا جو بورڈ ہے علماء کا, لیکن ذہن سے نکل گیا میرا, بورڈ کو کیا بولتے ہیں, تو وہ بورڈ ہے وہ ان کا امتحان لیتا ہے, اور وفاق, ہاں وفاق جو ہے وہ جو ہے وہ لیتا ہے, جس کا ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے 2 الفاظ پہ, وفاق المدارس, سوری وفاق المدارس. انہیں بولا کہ وہ بورڈ ہے وہ امتحان لیتا ہے اور وہ پھر ڈکلیئر کرتا ہے کہ ہاں جو ہے وہ پاس ہو گیا. تو میں نے بولا اچھا یہ بتائیے کہ وہ بورڈ نے کوئی طریقہ وضع کر لیا کہ وہ خشیہ ناپ سکتا ہو, اس لیے قرآن تو بولتا ہے کہ علماء کے میں خشیہ ہونا ضروری ہے, وہی ہیں جو کہ خشیہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے بولا کوئی آپ لوگوں نے کوئی طریقہ اس طرح وضع کر لیا کہ وہ خشیہ بھی میجر کرتا ہو کہ کتنا آپ کا یہ جو
کورس ہے یہ بیسیکلی انفارمیشن کی ریپروڈکشن پہ بیسڈ، کہ جو انفارمیشن دی گئی اس کو جس نے پروڈیوس کر دیا اس کو عالم دین آپ نے ڈکلیئر کر دیا، اور نے بولا ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے بولا اچھا اس کا مطلب یہ کہ کوئی گورا ہے اور وہ یہی انفارمیشن حاصل کر کے ریپروڈیوس کرتے تو اس کو بھی آپ عالم دین ڈکلیئر کر دیں گے؟ تو وہ خاموش ہو گئے. تو میں آپ کو صرف یہ بات بتا رہا ہوں، یہ مجھ سے کوئی اللہ نہ کرے کہ میں کسی کی بے عزتی سے وہ، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ڈیفینیشنز کیا لی ہیں وہ بڑا ضروری ہے. ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں صرف اس. مجھے آپ ایک بات بتائیے، یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر تم عالم دین ہو تو تم پگڑی باندھو گے اور تم ایک جھبا پہنو گے اور بڑی سی داڑھی ہوگی اور تم پورا وضع قطع سے تو عالم لگنا چاہیے، تمہیں عالم لگنا چاہیے؟ قرآن تو بولتا ہے کہ غرور جس کے دل میں ایک رتی، یعنی قرآن حدیث یہ بولتی ہے کہ جس کے دل میں رتی برابر غرور ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یا قرآن بھی بولتا ہے کہ غرور جو ہے دھوکہ ہے، غرور تو دیٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ. یہ غرور ہی جو ہمیں غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے. تو کس نے بولا ہے کہ اگر اس بندے کی داڑھی چھوٹی جتنی بڑی ہے وہ اتنا اچھا عالم ہے جتنی وضاقتہ سے عالم لگتا ہے؟ یہ کیوں روب ہمیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا؟ میں ان کے خلاف نہیں بول رہا، ٹھیک ہے آپ لوگوں کے سامنے کچھ توجیحات ہوں گی، لیکن میرے نزدیک جس طرح میں اقبال کو دیکھتا ہوں جس کو بڑے بڑے علماء نے جس کو بولا ہے کہ یہ تو قرآن میں غرق تھا، یہ بات قرآن سے کرتا تھا، جس میں مولانا مودودی بھی شامل ہیں. تو ہمارا علماء کا جو وہ ہے نا ڈیفینیشن، وہ ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں وہ آ جاتے ہیں بڑے مروب نظر آتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ وہ میرے نزدیک جو کوئی معنی نہیں رکھتی کہ یہ کر لو اور یہ کر لو اور یہ دن یہ ایسے ہیں اور وہ دن ایسے ہیں. اور یہ بھئی اگر تم پہ اثر نہیں ہو رہا، اگر تمہیں بہتر مسلمان نہیں بنا رہی، کہ تمہیں کوئی چیز خدا رب العزت سے قریب نہیں لے جا رہی، تو وہ تمہیں اس کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بالکل ریفر کیجئے. ہم لوگ جب مرچنٹ نیوی میں ہوتے تھے تو ہمیں کچھ چیزیں تھیں، مثال کے طور پہ چاند اور سورج سے پوزیشن لگانا، وہ سب سے ریلائبل تھی. ہمارے پاس وہ ہوتا تھا، سیکشن کہلاتا تھا، ٹھیک ہے. اور باقی جو ہوتا تھا ریڈار، یہ بولتے تھے دے آر جسٹ ایڈ ٹو نیویگیشن، یو کین ناٹ ریلائی 100% آن them، دے آر جسٹ دے ایڈ یو ٹو نیویگیٹ دا شپ. اسی طرح جو علماء ہیں میرے نزدیک، they are aid to understanding certain matters and from different angles you can study those matters. الگ الگ علماء کا پڑھیں. تو علماء کی میں نے کبھی یعنی ان کی ضرورت ہے. اسی طرح حدیث جو ہے، حدیث اگر کوئی حدیث جو ہے قرآن کی علم سے ڈائریکٹلی کنٹرڈکٹنگ ہے تو you should not accept that unless you can that can satisfy your common sense کہ نہیں یہ اس اینگل سے یہ صحیح لگتی ہے. ٹھیک ہے، either you can reject or you can defer till you. صرف حدیث بول دینا کافی نہیں. یہ ایون صحیح حدیث میں بھی علماء نے جو کیا ہے کیٹیگرائز، یہ کیے کہ صحیح حدیث میں بھی ضروری نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ویسے ہی بولا ہو. صحیح ہے، وہ ایک آدمی کے اپنے پرسیپشن سے جس نے حضور سے سنا اور اس کو آگے ٹرانسمٹ کر دیا. ٹھیک ہے، ڈز اٹ آنسر یور کویشچن ندا؟ جی سر، بہت تسلی بخش آپ نے جواب دیا، جزاکم اللہ خیر. صحیح، آئی تھنک وی ہیو آلریڈی ٹاک فار اے لانگ ٹائم. میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنا پہلے پرسپیکٹیو رکھ دوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو کہ میں کس پرسپیکٹیو سے سمجھتا ہوں، میں کس پرسپیکٹیو کو صحیح سمجھتا ہوں. اور باقی یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئی ول ٹچ آن ہاؤ ہیومن مائنڈز آر ڈیولپ، ہاؤ کیا چیز جو ہے ہماری تھنکنگ میں ہمارے ایکشن پہ انفلوئنس ہوتی ہے. یہ چیزیں جب واضح ہوں گی تو آپ کے جو بہت سارے اس وقت سوالات آپ نے کیے ہوئے ہیں ان کا آپ کو جواب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ملتا چلا جائے گا. تھوڑا سا صبر کیجئے گا اور اللہ سے یہ آپ وعدہ کر لیں، اللہ میں آپ ہی کا یا آپ ہی کی مخلص ہوں. ٹھیک ہے، مجھے آخرت میں ناکام نہ کرنا یا رب العزت میں مجھے عذاب کی آگ سے آپ بچا لیجیے. ٹھیک ہے، اور آپ اپنے انوائرمنٹ کو ہوسٹائل اتنا نہ سمجھیں، بی فرینڈلی ود انوائرمنٹ. آپ پہ ان کا ذمہ داری نہیں ہے، جہاں تک ٹھیک ہے آپ کا بس چلتا ہے آپ ضرور کیجئے. محبت جو ہے بہت ساری چیزوں کو بدل دیتی ہے، دلوں کو بدل دیتی ہے. یہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس میں آپ کو بھی بتاؤں گا، جو میری ماشاءاللہ وائف کا میں دیکھتا ہوں. تو بہت ساری چیزیں جو وہ بدل دیتی ہے. آپ
صرف اس وجہ سے کسی کے دشمن یا مخالف یا اس سے بے چین نہ ہو جائیں کہ بھئی وہ آپ کی باتیں نہیں مان رہا ہے. اس کو سنیں سب سے پہلے. فرسٹ ٹرائی ٹو لسن اینڈ دین ٹرائی ٹو میک دا ادر انڈرسٹینڈ یو. ٹھیک ہے؟ سو بیئر ود می, انشاءاللہ ویل ڈسکس. اسرا. ہاں جی سر, ادھر پھر ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں سیشن کا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. ایسا لگ رہا ہے جیسے لینس کے اوپر دھند آئی ہوئی تھی اور وہ دھند کسی نے صاف کر دی ہے, اور یقین جانے اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے رب میں اور مجھ میں جو گیپ تھا تھوڑا سا شاید ملی میٹر کے برابر, لیکن کمی ضرور آئی ہوگی. ایسا لگ رہا ہے رب بالکل پاس ہے. تھینک یو سو مچ سر فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. اینڈ نیکسٹ سیشن کا سر پھر آپ ہمیں ڈیٹ بتائیں گے اور پھر اس کے حساب سے پھر ہم انشاءاللہ کنڈکٹ کریں گے. We can keep it on Saturdays. This time was good. لیکن آپ اس میں چاہیں یہ اس سیٹرڈے بھی میرا 11 بجے ایک ہے ایکسل میں ایک سیشن ہے, اس کو صرف مجھے مانیٹر کرنا ہے. وہ 11 بجے شروع ہوگا, تو اس میں نے بولا تھا کہ اس کو ٹائم وہی رہنے دیں. آپ دیکھ لیجئے آپ لوگوں کو جو ٹائم اگلے ہفتے